کی تلاوت کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا اس سلسلے کا ٹاپک ہے فرینڈز آف اللہ میں ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ وائی وی ٹیل لائی۔ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور ہمیں جھوٹ پر اکسانے والی کون سی چیزیں ہیں؟ انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی گفتگو رہے گی، اور جھوٹ کی مذمت، اسلام نے اسے کتنا ناپسندیدہ رکھا ہے، دیگر مذاہب میں یہ کتنا برا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس ہمارے لیے بہت اہم ہیں، دیر نہ کیجیے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ نمبر ہے 0213-494-2526 0213-494-2626۔ دو نمبرز ہیں، اگر آپ بیرون ملک سے کال کرتے ہیں تو آپ پاکستان کا کوڈ 00922 اور یو کے کالرز کے لیے الگ نمبرز ہیں، افریقن کالرز کے لیے الگ نمبر ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر چلائے جاتے رہیں گے۔ آپ انہیں فالو کیجئے۔ ہمارے سلسلے میں سوال کرنا چاہیں، اپنے تاثرات دینا چاہیں، اپنے مدنی پھولوں سے نوازنا ہو یا کوئی نعت کی فرمائش ہو، ضرور کیجئے۔ ہم ہیں آپ کے لیے، آپ ہیں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ تعالی پیاری پیاری گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ جھوٹ کے حوالے سے موضوع میں بھی شامل ہو جائیے اور اچھی اچھی نیتیں ضرور فرما لیجئے۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف اور سنتے ہیں میٹھی میٹھی آواز میں پیاری پیاری نعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ یا رحمان۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا یا اللہ میری جھولی بھر دے، گر دے کعبہ خوب پھرایا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہر صفا اور بہر مروہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان
یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ نبیوں کے سرور کا واسطہ صدیق اور عمر کا واسطہ عثمان و حیدر کا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا رحمان جس دم سوئے طیبہ سفر ہو آنکھیں تر ہو پھٹتا جگر ہو اور عطا ہو سوزش سینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان سامنے جب ہو گنبد خضرا سامنے جب ہو گنبد خضرا قلب و جگر ہو پارا پارا بہا نکلے اشکوں کا دھارا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو یوں میرا دنیا سے سفر ہو ان کی چوکھٹ میرا سر ہو پیش نظر ہو ان کا جلوہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی بہر رضا بہر رضا قطب مدینہ
یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، گردے کعبہ خوب پھرایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے بہت ہی پیاری حمد، بہت پیاری مناجات، ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہم نے کی، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے وسائل بخشش میں اس کلام کو لکھا ہے الحمدللہ۔ آج اللہ والوں کی باتیں، اس سلسلے میں ہمارا ٹاپک ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ جھوٹ ایک ایسی آفت ہے کہ جسے صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ ہر مذہب میں برا تصور کیا جاتا ہے، اور جو بھی جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی، فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ میلوں تک فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ غور کرنا چاہیے اس شخص کو جو جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم آج کل کبھی حکمت کے نام پر، کبھی مصلحت کے نام پر، کبھی مذاق کے نام پر جھوٹ اور ڈھیروں جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹوں کے پلندے صبح سے شام تک اگر ہم اپنا ایک محاسبہ کریں، ایک اپنا سارے دن کا اسکیجول کھنگالیں، تو ہمیں اس میں سے، اس چھلنی سے اتنے سارے جھوٹ نیچے نکلیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں۔ اگر کوئی درست سمت میں رہنما ہمیں ملے تو وہ ہمیں نشاندہی کرتا جائے کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی غلط بیانی، یہ بھی غلط بیانی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ جھوٹ کو برا سب سمجھتے ہیں، جھوٹ کو غلط سب سمجھتے ہیں۔ اپنے بچے کو کوئی نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو، لیکن جھوٹ سکھاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا اپنے بچے کو کہ ذرا بیٹا جھوٹ تو بول کے دکھاؤ، لیکن ایسے کام کرواتے ہیں، ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں کہ جو جھوٹ ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ہے نا جھوٹ کیا ہوتا ہے، جھوٹ کی تعریف نہیں پتا۔ حالانکہ جھوٹ کا علم سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے، فرض علوم میں سے ہے کہ جھوٹ کی معلومات کو حاصل کیا جائے۔ جھوٹ کب ہو جائے گا، جھوٹ کہاں ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، کس لمٹ تک مجھے شریعت نے بولنے کی اجازت دی ہے، اس سے آگے بولنے کی اجازت نہیں ہے، جھوٹ کے دائرے میں چلا جاؤں گا، نہیں پتا۔ فرض علوم میں سے ایک بہت ہی اہم شق یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی تعریف کیا ہے، جھوٹ کب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی معاملات ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے، شریعت نے ایسی بھی کچھ رائے رکھی ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن عموماً ہم جو جھوٹ بولتے ہیں، کیوں بولتے ہیں، کیوں اپنے اوپر اتنا بڑا وبال لیتے ہیں، آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں 0213-494-2526 اور 2626 دو نمبرز کے ذریعے۔ آپ اگر اوورسیز سے کال کریں تو 0009222 پاکستان کا کوڈ ضرور ملائیے اور ہم سے رابطے میں آ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم لیں گے، اور آپ کی فرمائشوں کو بھی جو آپ ہمیں بھیجیں گے ہم پورا کریں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 030126122176۔ اگر آپ اوورسیز سے میسج کرتے ہیں تو 00922230126122176 ڈائل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہم سے اس سلسلے میں مربوط ہو جائیں گے، اور آپ کے ایس ایم ایس، آپ کی کالز کو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے۔ آئیے کچھ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، جھوٹ کسے کہتے ہیں، اگر اس کی کچھ ابتدائی تعریف۔ والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کی سنگینی سے، اس کے مہلک اثرات سے انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، جس طرح آپ نے ابھی بتایا۔ تو جھوٹ کی پہلے میں تعریف
تھوڑی سی کر دوں کہ جب بھی واقعی یعنی حقیقت کے خلاف کوئی بات کریں گے تو وہ جھوٹ ہوگا. اچھا. کہ اب پتہ ہے کہ جیب میں رقم نہیں ہے، تو اگر کہا جائے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، ہاں جی ہیں، تو اب جیب میں رقم موجود نہیں ہے، تو آپ نے حقیقت کے برخلاف سامنے والے کو خبر دے دی. تو یہ ایک جھوٹ کی آسان سی مثال ہے. تو عموماً تو جھوٹ کا مفہوم سبھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ علمی اعتبار سے یہ کہ واقعے کے خلاف کوئی بات کی جائے جو حقیقت کے برعکس ہو، اس کو جھوٹ کہا جاتا ہے. صحیح. اب جھوٹ ان بری اشیاء میں سے ہے، بری عادات، برے اوصاف میں سے ہے. یوں تو ہر گناہ ہی برا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. اچھا. ان میں سے ایک جھوٹ ہے. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے والا ہمیں سچا تصور کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے مسلمان، مضمون عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹ بولے حالانکہ وہ تجھے سچا جان رہا ہو. اللہ. تو اب آپ مجھے سچا جان رہے ہیں لیکن میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ جب بد اعتمادی کی ایک فضا قائم ہو جاتی ہے، جب اعتماد رخصت ہو جاتا ہے، پھر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ جو اپنے یو کے والے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور بھی آج تو ماشاءاللہ وہاں کے مبلغ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہاں کی نمائندگی انشاءاللہ کریں گے، کچھ مثالیں ان سے بھی ہم سنیں گے وہاں کے معاشرے کے حوالے سے. پوچھ لیں کہ what is the lie, what you say about definition. پیارا مدنی پھول جو دیا نا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں، یہ میرے والد صاحب بچپن سے یہی مجھے سبق دیتے ہیں کہ a liar he does not have any feet. and جو ڈیفینیشن آپ نے دیا نا that anything that is against a fact، جو حقیقت کے خلاف ہے وہ جھوٹ ہے. لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمانوں کو یہ نہیں کہ جھوٹ کا پتہ نہیں ہے کیا ہے، تو میرا خیال ہے سب کو یہ پتہ ہے کہ جھوٹ حقیقت کے خلاف ہے. تو پھر آپ یعنی کہ کن جھوٹوں کے بارے میں یعنی کہ اصل میں یہ آپ کی بات بجائے جو حقیقت کے خلاف ہو جھوٹ ہے. اب یہ تو ہے ابتدائی گفتگو، ابھی سلسلہ آگے دیکھیے تو پھر اس کو کہنا چاہ رہے ہیں پتہ ہے کہ جھوٹ کیا ہے، لیکن ہم کب جھوٹ ہو جائے گا، کب جھوٹ اگر یعنی کہ میں بولوں یہ کپ ہے تو یہ مجھے بھی پتا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ تو بولنے والے کو یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جی جی. اب وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سنگینی کا اس کو احساس نہیں ہوتا. تو بعض اوقات وہ جن کے وہ اس کی وہ اسپیسیفکیشن کر لیتے ہیں، وہ کیٹیگری اس کی بنا لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا جھوٹ ہے، یہ بڑا جھوٹ ہے. اب چھوٹا جھوٹ کیا کہ یہ سادہ پانی ہے اس وقت، تو اس وقت مطلب جوس پینے کا موڈ ہو رہا ہے، تو میں اب یہ کہوں کہ یہ سادہ پانی مجھے پسند نہیں ہے اس وقت. تو اب وہ یہ پوچھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، تو میں کہوں پانی پسند ہے حالانکہ میرا جوس پینے کا موڈ ہو رہا ہے. تو یہ بھی روایات میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہو اور اس کے بارے میں کچھ پوچھے تو آپ کہہ دیں گے پسند ہے، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ تو کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہوگا. اچھا. اب جھوٹ کی دو بن جائیں گی. ایک فتاوی رضویہ میں یہ بیان کیا کہ جس جھوٹ سے کسی کو ضرر نہ نقصان نہ پہنچتا ہو، لاس نہ ہوتا ہو کسی کا، تو وہ جھوٹ ہے گناہ صغیرہ. اچھا. جس کو ہم مطلب کہ سمجھانے کے لیے کہیں کہ اس کو سمال سن، اور دوسرا جھوٹ جو ہوگا وہ گناہ کبیرہ ہوگا، بگ سن. لیکن اب سن گناہ تو گناہ ہے. اب اگر یہ سوچیں کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ، اگر معاذ اللہ یہ سمجھ کر کیا کہ یہ تو سمال سن ہے، نو پرابلم، اب مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا. لیکن اگر بالفرض آپ نے کہا کہ یار یہ کھانا پسند آیا، جی جی، اور میں یہی سوچوں کہ یار اگر میں سچ بولوں کہ ٹو مچ چلیز ان ٹو مچ سالٹ ان مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو میں یہ میری نیت ہے کہ یار میں ایسے کرتا ہوں ان کے دل خوش رکھنے کی، ٹو کیپ اے مسلم ہیپی، آپ کا دل خوش رکھنے کی، آپ کا دل جلی کی میں ہاں کھانا ٹھیک. لیکن مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو مطلب ہیپی رکھنے کے لیے جو فضائل ہیں وہ اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم شریعت کی حدود میں رہ کر، اس کے مطلب دائرہ کے اندر رہ کر، اس کی جو لمیٹیشن ہے اس کے اندر رہ کر اس کا دل خوش کریں گے. اب تھوڑا میں آگے بڑھتا ہوں، آپ نے بڑی چھوٹی مثال دی. اگر بالفرض کسی کو مطلب سانگ پسند ہے اور گھر آیا تو ہم نے کہا آپ کو نیا البم سناؤں،
آپ وہ لگا دیا, آپ تو دل خوش ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا دل خوش, اس کا دل تو خوش ہو رہا ہے. لیکن یہاں فرق یہ ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لمیٹیشن جو شریعت نے ہمیں دی ہیں اس کے اندر ہم دل خوش کریں گے. اگر کسی کا دل خوش معاذ اللہ یہ کہ وہ وائن پینے سے ہوتا ہے, شراب پینے سے ہوتا ہے, تو اب اس کو ہم جناب وہ اچھی قسم کی مطلب شراب, اس کو اچھی قسم کی شراب تو کوئی بھی نہیں ہوگی, مطلب اعلیٰ قسم جو کوالٹی کہی جاتی ہے وہ اس کو لا کے دے دیں کہ بڑا خوش ہوگا, اچھا یہ اتنی مہنگی شراب مجھے لا کے دی, تو یہ اب وہ فضیلت کا ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا. تو اب جو بات آپ نے کہ اس سے بچنے کا راستہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. اول تو یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مدنی پھول ہے. ہمارے امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا کہ اس قسم کے سوالات کرنے ہی نہیں چاہیے, یہ کویسچن اریز نہ کریں. جی جی, کہ آپ کو یہ پسند آیا, آپ نے برا تو نہیں مانا, آپ سفر کیسا رہا, میں آپ کی گفتگو میں دخل انداز تو نہیں, میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا. ڈسٹرب کیا, آپ نے ڈسٹرب کی بھی وہ سپرلیٹو ڈگری کر دی یار. آپ پوچھ رہے ہیں ڈسٹرب نہیں کیا, آپ لیٹ پہنچے. آپ سے مراد میں غائب شخص آپ کی بات نہیں کر رہا, ہم لیٹ پہنچے گئیں. اب وہ تقریب ہے, کوئی اجتماع ذکر و نعت ہے, ہم ٹھیک 1 آور ہم لیٹ پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ تو نہیں ہوا زیادہ, اور زیادہ کیا آپ تو بالکل حدود ہی آپ جن کے پھلانگے اس کو آگے چلے گئے. تو یہ چیزیں, ایسے سوالات ہم نہ کریں. اگر ایسے سوالات ہو جائیں, اب کیا کرنا چاہیے, اب جھوٹ ابھی بھی نہیں بولنا. اب وہی بات جو آپ کی پریشانی آپ بتا رہے ہیں کہ اب اس کو اگر میں سچ بولوں گا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے آپ کے کھانے کی, میں تو لائٹ مرچ کھاتا ہوں, اور آپ نے تو مجھے وہ مرچ کھلائی کہ جو میرے کانوں کو بھی لال کر دے گی. اب وہ مجھے کیسا لگا, اب میں اس کو کہوں کہ جناب آپ نے تو وہ کھلایا جو میں نے کبھی نہیں کھایا. اب کیا ہوگا کہ وہ شاید یہ سمجھے صحیح, اچھا بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں تو بہت کیسے بولنا, یہ لپٹی ہوئی بات ہے. یہ ہر ذیشور سمجھتا ہے کہ وہ لپٹی ہوئی بات, اس کو کورڈ تھنگ, کہ اب کورڈ, اس کو تھوڑا سا کور پہنا دیں, وہ بات کریں کہ وہ اپنے تئیں خوش ہو جائے اور ہماری بات بھی جھوٹ نہ ہو. اب سچی بات ہے کہ آپ نے ایسا مرچ والا کھانا کھایا ہی نہیں ہے. عموماً یہی ہے نا کہ باہر لائٹ مرچ کھاتے ہیں, ہم یہاں پر بھی سب وہ تیز مرچ والا کھانا نہیں کھاتے, خود بتاتے, خود میں بھی نہیں کھاتا. بعض اوقات کسی جگہ جاتے ہیں, وہاں پر اتنی تیز مرچ ہوتی ہے, اب وہ ایک دن والا لیا, پھر پوچھتے یار اب دہی دیکھتے ہیں, اگر دسترخوان پہ ہے تو ساتھ میں ملا کے تھوڑا گزارا کر لیتے ہیں. تو اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جیسا کھانا کھلایا زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا, فرسٹ ٹائم. اچھا, اب کیا ہے کہ وہ اپنے ذوم میں, اپنے گمان میں, اپنے امیجنیشن میں خوش ہو جائے گا کہ جناب انہوں نے تو بڑا پسند کیا ہے. تو اس طرح رہ جائے گا, یہ گنجائش نکلتی ہے. الحمدللہ جی جی, سب کو پسند آ رہا تھا الحمدللہ کر کے, ایسی کوئی بات. تو اس طرح طبیعت کے اوپر بھی ہے, اپنے اوپر نہ لیں. اب طبیعت کیا ہے کہ جسم کا جوڑ دکھ رہا ہے, کیونکہ آج باب المدینہ میں بھی ہوائیں چل رہی, یو کے میں بھی ٹھنڈا موسم ہوگا, اب جوڑ دکھ رہا ہے. تو اب آتے کسی مجھے جگہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, ہاؤ آر یو, اب آئی ایم فائن, یو آر ناٹ فائن. آپ فائن تو ہو نہیں, آپ کام کا کہہ رہے ہیں آئی ایم فائن. اب یہاں پہ امیر سنت نے جو ہمیں تربیت دی وہ یہ کہیں گے الحمدللہ علی کل حال, یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. اور واقعی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے. کیوں کہ ہمارا جوڑ دکھ رہا ہے, کوئی بازو کٹا نہیں, یہ عافیت ہے اس کے مقابلے میں. اس طرح کے سوالات اول تو کرنے نہیں چاہیے. تو اگر ہو جائیں, اب وہ سامنے والا ضروری نہیں کہ تربیت یافتہ ہو, تو اگر ہو جائیں تو پھر اس سے بچنے کا راستہ یہ کہ کچھ ایسی گفتگو کریں کہ وہ بھی اس کا بھرم بھی رہ جائے. اکثر وہی ملیں گے نا کہ بہت سارے یہ سوال پوچھیں گے جو ہمارے ناظرین ہیں اسلام بھائی جو سن رہے ہیں, تو وہ چاہے ان کا ذہن تو بن جائے کہ ایسا سوال ہم کو نہیں پوچھنا چاہیے. جی جی, لیکن میجورٹی وہ ہوں گے جو ان کی تربیت نہیں ہوگی, میجورٹی میں. تو ہم نے وہ تربیت دینا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو, یعنی کہ اگر ایسے سچویشن آ جائے سامنے, وہ پھر الحمدللہ ہم نے ان کو کور کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. الحمدللہ علی کل حال بہت سارے مواقع پر ہمارے یہ کام آتا ہے, اس میں دل میں نیت کر لیں گے میں واقعی اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں. تو اس میں یہ کہ وہی پانی, اب مثلا بہن ہے, اس نے پہلی مرتبہ چائے بنائی, بیٹی ہے, اب تھوڑی بڑی ہوئی تو بڑے شوق سے چائے بنائی, میں ابو کو چائے بنا کے پلاتی ہوں. اب پہلی چائے کیسی ہوگی وہ تو اندازہ تو ہوتا ہی ہے. اب وہ کبھی تو وہ پتی زیادہ ہو جائے گی, کبھی کچھ زیادہ ہو جائے گا. اب وہ لا کے دی, اب پی, اب پتہ چلا جناب وہ اتنی کڑوی بن گئی کہ
وہ سمجھ نہیں پڑ رہی. اب وہ پوچھے گا ابو آپ کو چائے کیسے لگی, اب کیا کریں, اب وہی بات الحمدللہ علی کل حال. تو اس طرح سے یہ حسب موقع اس میں تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے, سوال کے حوالے سے تربیت ہونی چاہیے کہ کیسے سوال کہاں کرنے ہیں. یہ وہی ایک جو آپ نے موضوع دیا نا کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے, تو ایک اس طرح کے سوالات کے جوابات میں بھول جاتے ہیں کہ ہم ناپسند بھی ہو تب بھی کہتے ہیں. اچھا پھر اب کسی کے گھر گئے, اب یہ انسانی طبیعت میں ہوتی ہے کہ ہر ایک کو دوسری جگہ اچھی طرح سے نیند آ جائے ضروری نہیں. اپنے گھر میں ہی جہاں آپ سوتے ہیں آپ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں تو آپ کو جلدی نیند نہیں آئے گی, عادت بنتے ٹائم لگتا ہے. تو یہ انسانی طبیعت کا فرق ہوتا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں ان کو جہاں بھی ڈال دو فوراً وہ میرے جیسے آپ ترکیب بنا لیں گے, لیکن بعض ایسے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو اس بیڈ سے اٹھا کے کہ آپ وہاں سو جائیں تو وہ بیچارہ کروٹیں بدلتا رہے. اب پوچھا کسی نے کہ آپ کو برابر نیند آئی, اب آپ کیا بتائیں گے کہ میرے بھائی میں تو ساری رات کروٹ بدلتا گھڑی دیکھتا, اور اگر وہ چھت پہ کچھ چیزیں تھے وہ چیزیں گنتا رہا ہوں. اب وہ کہے گا کہ یار, اب اصل میں ایسے سوالات کرنے کی جو سائیکی ہے نا پیچھے, جو مجھے اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کی وش ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے, تعریف کے لیے. اب وہ جو سوال کرنے والا نا اس کو بھی ہم امیر سنت کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں, ہم اپنے ہاتھ سے نہیں پکڑتے, امیر سنت کے ہاتھ سے اس کا دل پکڑتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے تو نہیں کر رہے, کہیں حب جا کے لیے کہ جناب آگے سے تعریف ہو کہ کیا بات ہے, کیا کھانا بنا ہے, بہت لذیذ کھانا تھا, اس کو یہی الفاظ سننے میں مزہ آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے نارمل رپلائی دیا کہ اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں نا اچھا تھا, صرف اچھا تھا, یہ سوال کرتے صرف اچھا تھا, تو وہ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ آپ نے تعریف کر دی تو انسان کو مطمئن کرنا. اگر بچوں کی امی ہو, ہاں بچوں کی امی ہو تو اس پر تو پھر بول دے اچھا تھا. اب وہ کہیں گے جناب ہم سے تو ایسے ہی بکتا ہے, پھر جائیے ہوٹل سے لے آئیے, پھر یہ ہوگا, پھر کیا کرے, اس کا یہ کہ انسانی نفسیات. وہ آپا فرماتے ہیں نا کہ کس کو کہاں کیا بولنا چاہیے, یہ گر اگر آ جائے. بعض اوقات حضور یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس لیے بھی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اپنی تربیت چاہ رہا ہوتا ہے. استاد سے شاگرد پوچھتا ہے کہ میں نے کیسا لکھا ہے, یہ مقالہ کیسا ہے, یہ میں نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ تو استاد شاگرد سے پوچھے, شاگرد استاد سے پوچھتا ہے کہ حضور میرا ذرا چیک کر لیجئے. اسی طرح بچوں کی امی ہے, یہ پوچھتی ہے ذرا کھانے کا, پوچھتی ہے کہ آج میں نے کھانا نئی ڈش بنائی, ذرا آپ دیکھیے گا, کچھ کمی بیشی لگے تو بتائیے گا. اب یہاں بھی دل جوئی کرے, یہاں تو سچا سچا بولتے ہیں حسب موقع نا, موقع کے مطابق. اب کیا ہے کہ بچوں کی امی نے اگر ڈش بنائی, وہ بنائی آزمائشی, کیوں کہ مہمان آنے والے تھے دوسرے دن, اگلے دن مہمان آنے والے, اس نے آپ کو بنا کے دکھا دیا. اگر آپ اس میں محسوس کرتے ہیں کہ میٹھا کچھ زیادہ ہے, اب آپ اسے کہتے ہیں کہ میٹھا تھوڑا سا زیادہ, تھوڑا کم کر دو. اب اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے. اب یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ وقت گزر چکا ہو, اب بالکل نئی نئی شادی ہوئی, اب وہ مہمان بھی کوئی نہیں آنے, اس نے ویسے ہی وہ پہلی ڈش بنا کر دی, اور ڈش بنانے کے بعد کھلائی تو پتہ چلا کہ چینی کا سارا ڈبہ الٹ دیا اس کے اندر. تو وہ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. وہ کسی شاگرد نے ان کے کھیر بنائی, اچھا, اور صدر الشریعہ سے آ کر وہ پیار سے کہا کہ حضور کھیر بنانی ہے, دودھ کا انتظام ہو گیا ہے, آپ چینی کی ترکیب کر دیں, پیسے وغیرہ دیے کہ آپ لے لو. تو وہ جناب بنا لی اس نے. اب وہ بنا کے جب صدر الشریعہ کے سامنے بھی پیش کی تو صدر الشریعہ نے جب دیکھا تو وہ اتنا میٹھا. تو صدر الشریعہ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے اپنی پسند کی کھیر بنائی ہے, ان کو کھانے دیجیے, اتنی تیز میٹھا. اب وہ جیسا موقع ویسی طرح. کتنی اچھی بات. یہ گر سیکھنے کے لیے اب مرد اسلامی بھائی جو ہیں وہ مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ یہ گر آ جائے گا. ورنہ یہ کہ آپ اگر 2x2 کا فارمولا تو نہیں کریں گے نا. اب ہر جگہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب اچھا ہے تو بعض جگہ اچھا بھی چل جاتا ہے, اور جب تھوڑا وقت گزر جاتا ہے, کچھ بچے ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ تکلفات گھر والے پوچھتے ہی نہیں ایک جناب ایسا لگا کھانا. کوئی دوست ہے یا کسی کے گھر میں گئے, کوئی مہمان ہے, اب اس نے سوال کیا کہ کھانا کیسا لگا آپ کو, نیند کیسی آئی, جیسے آپ نے چند سوالات بتائے. تو اب اس میں سامنے مبلغ ہے کوئی, اب وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کو یاد آ گیا وہ باپا والی بات کہ اس میں حب جا, تعریف پسند کر رہا ہے. اب وہ 6 آدمی ہیں اور 7واں جس نے سوال کیا اس کے سامنے وہ اس کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بتائیے آپ نے سوال کیوں کیا.
آپ کی کیا نیت ہے, آپ بتائیے ذرا. آپ کہیں تعریف پسند کرنے والے ہو گئے ہیں, اب وہ ایسی سچویشن میں کیا کرے, لوٹے میں سوراخ کر کے پھر اصلاح کرنا شروع کرے, یہ کیا طریقہ, اس وقت کیا کریں؟ آپ انفرادی کوشش ہے نا, اس وقت تو معاملے کو نمٹا دیں, بعد میں سمجھا. میں نے شروع میں عرض کی نا کہ اب انہوں نے جواب دینا ہے اور دل خوش کرنے والی انہوں نے ایک سوال رکھا, تو اس میں لمیٹیشن ہے. یہ اصلاح بھی اس طرح نہ شروع کر دیں, لمیٹیشن ہے اس کی. انفرادی کوشش کے ایک طریقہ ہے, جو طریقہ آپ نے بتایا وہ تو واقعی سوراخ کیا پورا پہندہ ہی غائب ہو جائے گا, وہ تو پانی ڈلے گا تو رکے گا بھی نہیں. انفرادی کوشش کرنے کے بھی اصول ہیں. اب جب سب کے سامنے, جس طرح ہم یہاں پر 6 اسلامی بیٹھے ہوئے ہیں منچ پر, تو اب اس میں اگر ہم اس طرح کی وہ ایک سلسلے سے ہٹ کر اگر بات کرنا شروع کر دیں گے, یار آپ یہ بیٹھے کس طرح, آپ اس طرح بیٹھے, تو یہ ہاں نہیں بلکہ مدنی چینل کے ناظرین تک بھی جائے گا. تو اب یہ اصلاح جو ہے نا, یہ غیر معیوب گزرے گی, وہ فیل بھی کرے گا, اور معزز آدمی تو زیادہ فیل کرتا ہے. تو اس طرح اب سب کے سامنے ان کو اس قسم کے اگر مدنی پھول دینا شروع کر دے گا, تو وہ مبلغ تو اب واللہ عالم اس کو مبلغ کہیں گے یا نہیں کہیں گے, وہ کچھ اور ہی بن جائے گا. تو انفرادی کوشش کا وہ آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ ایک اسلامی بھائی تھا, اس نے انفرادی کوشش کا صرف نام سنا نا, تو قافلہ کورس مدنی نامات کورس ہوتا ہے, اب تو اس میں انفرادی کوشش کا بڑا جذبہ دیا جاتا ہے. انفرادی کوشش کی دھوم مچی ہوئی فیضان مدینہ میں, یہ کوئی 5-7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ انفرادی کوشش کا بڑا ذکر کرتے قافلے والے, چلو میں بھی انفرادی کوشش کرتا ہوں. اب وہ پہنچ گیا کسی کے پاس اور جا کے اس کو پوچھا کہ پیارے بھائی آپ کو اجتماع میں چلیں نماز کے لیے. اس نے کہا بھائی مجھے کاروبار کرنا ہوتا, اتنا سننا تھا, وہ تو بھڑک اٹھا. اس نے جناب اس پہ چڑھائی کر دی کہ آپ کو شرم نہیں آتی, نمازیں قضا کر رہے ہو. تو بعض جو قضا کر رہے ہیں اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے, آپ کیا کر رہے ہو یہ, اور اس طرح اس کو جناب وہ اس نے اور انگیزنا شروع کیا نا. پھر جب وہ کسی کے پاس آیا, اس نے سمجھایا کہ بھائی انفرادی کوشش کا کوئی طریقہ ہوتا ہے, نرمی سے بات کی جاتی ہے, اس کو پیار محبت سے آپ لے کر آئے مسجد کی طرف, وضو اس کو مطلب کہیں گے آئے پیارے بھائی چلیں, ایک دفعہ منع کرے گا, دوسری دفعہ منع کرے گا, بالآخر آ جائے گا. تو انفرادی کوشش کیا یہ بھی ایک فن ہے. تو ہر فن سیکھ کر آتا ہے. تو اگر ڈرائیونگ ہم میں سے جس کو آتی ہے تو بغیر سیکھے اگر کسی نے چلائی ہو تو مجھے بتاتے ہیں, یو کے میں اگر بغیر سیکھے آپ چلائیں گے تو کیا حال ہوگا جناب, بس آپ کو سمجھ آئے گی. کتنے وہ یعنی پکڑنے والے کتنے آ جائیں گے کہ بھائی آپ دکھائیں, پہلے اپنا شو کریں کہاں سے سیکھا آپ کو. اور پاکستان میں بھی ٹھیک ہے وہ اتنا نہیں کرتے, لیکن چلانا سیکھنا تو پڑے گا نا, وہ گیئر کہاں لگانا ہے اور کیا کرنا ہے. اتنے فن فرما رہے ہیں, یہ کہاں سے سیکھیں ہم؟ اتنے فن, بولنے کا بھی فن سیکھیں, پھر اصلاح کا بھی فن سیکھیں, اور یہ سارے تو ایک میں وہی بات کر رہا ہوں, ایک کے پاس ہی چلے جائیں, وہ ہے ہمارے امیر سنت. کیونکہ مدنی مذاکروں کو آپ پابندی سے, یہ میں نے کہ وہی اب وہ جملہ ایک بولا جاتا ہے اور یہ صحیح بولا جاتا ہے کہ مزہ آنا ہے پیسے واپس. آپ امیر سنت کے پاس پہنچ جائیں, مدنی مذاکرے میں یہاں ہے تو یہاں آ جائیں, مدنی چینل میں تو مدنی چینل پر آ جائیں. اب مدنی مذاکرے اور امیر سنت کے مدنی پھول سنتے رہیں, آپ کو سب کچھ مل جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ کو سبزی کاٹنے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا, ایک مدنی پھول جو نگرانی شورا بھی دیتے ہیں بعض اوقات, مچھلی بنانے کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا, آپ کو بات چیت کرنے کا پتہ چل جائے گا, آپ کو مچھلی خریدنے کا طریقہ پتہ چل جائے گا, بنانے کا بھی طریقہ پتہ چل جائے گا, بندہ کیسے بنانا ہے, سب کچھ انشاءاللہ عز و جل. ہمارے امیر سنت بولنے کا گر بھی سناتے ہیں, سننے کا گر بھی سناتے ہیں, دیکھنے کا گر بھی بتاتے ہیں, اور ہر ایک تربیت الحمدللہ امیر سنت کرتے ہیں. تو امیر سنت کی بنائی ہوئی تحریک دعوت اسلامی, اس میں جو مبلغین ہیں, اب وہ امیر سنت عاجزی تو فرماتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا, آپ نے کیا نہیں کیا. اب وہ سامنے تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی نا, تو امیر سنت نے تربیت کی, وہ تربیت آگے منتقل ہوئی. الحمدللہ جس نے جتنا حصہ لیا. تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں, تو مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ بولنے کا گر بھی آئے گا, جھوٹ سے بچنے کا گر بھی آئے گا. ابھی تو حضور مثالیں, ابھی بہت ساری مثالیں ہیں, ابھی تو ہماری 30 مثالیں اسباب ہیں کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ کتنا کور کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت کچھ, بلکہ انشاءاللہ سب ہی کور کریں گے, ہمارے ناظرین بھی ساتھ ہوتے ہیں. اور یہاں تک بات پہنچی ہے کہ جھوٹ کی 2 قسمیں ہیں, ایک جھوٹ جو گناہ صغیرہ ہے اور ایک کبیرہ ہے. لیکن اس پہ ایڈ کر دوں کہ گناہ ہے, نافرمانی کس کی ہے, اس پہ صغیرہ کبیرہ کو نہ دیکھیں. لیکن اب اس کی جو کہاں پر اپلیکیشن ہو رہی ہے, جھوٹ کس جگہ پہ بولا جا رہا ہے, اس پہ پھر ہمیں اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں بنا کر دی ہیں نا, کہ اگر مسلمان کو ضرر پہنچایا جا رہا ہے تو اس میں کبیرہ ہے,
اور اگر جھوٹ کے ذریعے اور اگر جھوٹ کے ذریعے اسے نقصان نہیں پہنچ رہا تو بھی گناہ ہے، لیکن وہ صغیرہ ہے کہ ایک دفعہ کیا تو صغیرہ ظاہر ہے، صغیرہ جب بار بار کریں اور صغیرہ کو اگر یہ سمجھ کر کیا کہ کوئی بات نہیں صغیرہ، تو اب وہ کبیرہ ہو جائے گا. اچھا اسی طرح بار بار کیا، اصرار کیا، ایک تو اصرار کیا نا، ایک یہ ذہن میں خیال رکھا کہ صغیرہ ہی ہے نا کر لو تو بھی کبیرہ. اب اس کو ہلکا جانا تو اب یہ کبیرہ ہو جائے گا. اور بعض معاملوں میں تو دوسرا حکم وہ پھر مفتیان کرام کور کریں گے کہ یہ کہیں کفر میں تو نہیں جا پڑتا، گناہ کو اچھا سمجھا. چلیں کچھ کالز سنا دیجئے، ہمارے ناظرین بھی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد حسین بات کر رہا ہوں جدہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ پیسے ادھار مانگتے ہیں اور ہمیں اگر اندیشہ ہو کہ وہ ہم سے پیسے ادھار لے کے واپس نہیں کریں گے تو ہم اس کو کس طرح انکار کریں؟ اگر ہم ان کو سچ بولتے ہیں تو وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، اور تو ہم اگر ان کو بول دیتے کہ بھائی ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور ہم ان کو بولتے بھائی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو نہیں دے سکتے، تو اس سے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سوال کیا ہے، یہ نازک سوال کیا، اور میں ان کو تحسین کہیں داد کہیں گے، انہوں نے تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا معاشرے. جی کیا کریں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں قرض لینے کے معاملے میں. اب یہ کہ قرض لینے والے کو اول تو چاہیے کہ کچھ احتمالی الفاظ بولے کہ اگر آپ کو سہولت ہو آپ. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے چاہیے نہیں، کچھ ایسے بھی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ اب وہ پتہ ہے نا پیسے دیکھ لیے، اب اسے جیب میں ڈالے، یا وہ آپ کے پاؤنڈ ہے نا، تو یہ طرح پاکستانی کرنسی ہے یا یو ایس اے کا ڈالر ہے، تو اب وہ جیب میں ڈالے یا وہ والیٹ میں ڈالے، اس نے دیکھ لیے. تو کچھ ایسی نفسیات کے حامل لوگ بھی ہوتے ہیں کہ رقم دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اپنا ضرورت یاد آ جاتی ہے. یہ بہت بری عادت ہے. کس طرح سے کوئی رقم دیکھنے کے بعد جو وہ مانگنا، یہ بہت بری عادت ہے. کہ دیکھ کر، یہ بچوں کی عادت ہے، بچے مٹھائی دیکھ لیں نا تو فوراً ماما یہ امی یہ مجھے دے دیں، اور نہیں نظر آئے گی تو پھر نہیں مانگیں گے. تو اول تو مانگتے وقت مانگنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ احتمالی الفاظ بولے، احتمالی کے چانس والے الفاظ، اس کو چانس دے کہ اشفاق بھائی اگر آپ کے پاس ممکن ہو 10,000 روپے ہوں، آپ دے سکتے ہو سہولت کے ساتھ، تو مجھے ضرورت ہے. تو اب یہ کہ اس میں میری بھی عزت رہ جائے گی، ان کی بھی عزت رہ جائے گی. اور اگر میں کہوں کہ جناب مجھے 10,000 روپیہ دو اور میں نے دیکھا کہ ان کی جیب میں ہے، ابھی یہ کہیں گے معذرت کھاؤں. اب وہ مانگ لیا، اس نے کہا مانگ لیا، اب مانگنے کے بعد وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ معذرت کر لیں. کس طرح ان کو اگر بولا سیدھا بتا دیں کہ ہیں لیکن دے نہیں سکتے، تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. وہ جھگڑا ہو جائے گا کہ یار کیسا آدمی ہے، میرے سے اتنی 10 سال کی دوستی ہے، تیرا ساتھ میں نے یوں بھی کیا یوں بھی کیا، میرا کام نہیں آ رہا یار. تمہیں ضرورت پڑی تھی تو میں نے دیا، آپ تم دو، کیا عدلے کا بدلہ. چلو بدلہ ہی صحیح دو یار. قرض دینا یقیناً خیر خواہی ہے، اس بعد اچھی نیت سے دیں گے تو ثواب بھی ملے گا کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوگی. آپ نے دے دیا، اب آپ 5 سال بعد آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کہہ رہے ہیں میں نے چونکہ دیا تھا آپ کو، اب آپ بھی دیں، یہ تو آپ بدلہ مانگ رہے ہیں نا. تو اب یہ کہ جو سچویشن میں پھنس گیا، یہ تو واقعی انہوں نے ہمیں بھی پھنسا دیا اس میں کہ اب نکلیں کیسے اس سے، کہ یہ اگر یوں نہیں کہہ سکتا کہ کرتے ہیں میرے پاس ابھی فی الحال دینے کے لیے نہیں ہے، دینے کے لیے نہیں ہے لیکن دینے کے لیے نہیں ہے، فی الحال آپ کو دینے کے لیے ہے نہیں میرے پاس. اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ جملہ نکلے گا دارالفتہ سے جھوٹ تو بہرحال نہ بولے، جھوٹ تو کسی صورت میں نہ بولے. ایک یہ ہے کہ اب وہ فتنے کا اندیشہ، جیسے وہی کہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اب وہ بعض اوقات ایسا رشتہ بھی ہوتا ہے، بہنوئی ہوتا ہے، داماد ہوتا ہے، داماد ہے، اب وہ کہہ رہے کہ اب ہمیں چاہیے پیسے، اب نہیں دیں گے تو اور زیادہ فساد. اب ایسے موقع پر وہ ایک 2 وے کہہ لیں گے، توریہ جسے کہتے ہیں نا، تعریض، کہ ابھی جیسے جیب میں موجود نہیں ہے، بینک میں موجود ہے، یا پھر یہ کہ گھر کی الماری میں موجود ہے اور وہ آپ کے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں نہیں ہے. تو اب اس طرح بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جیبیں دیکھ لیں، اب ابھی میرے پاس نہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی واقع ہوتے ہیں کہ آپ نے بالفرض اپنے گھر بیچ دیے، اچھا 40-50 لاکھ آپ نے گھر بیچ دیے، ٹھیک ہے، اب مجھے پتا آپ نے گھر بیچ دیے اور مجھے یہ بھی پتا بھی آپ نے دوسرے گھر لیا نہیں ہے، بھائی مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے یار، مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اب یعنی کہ آپ جیب تو نہیں، مجھے بھی پتا آپ کے جیب کے اندر نہیں ہے، اتنا پیسہ تو آپ نے جیب میں نہیں رکھا ہے،
यार 1 लाख रुपए, यार आप यार 50 लाख रुपए का घर आपने बेचे यार, सिर्फ 1 लाख रुपए मांग रहे हो। ऐसा ना करें, लग रहा है आप वाकई में मांग रहे हैं। नहीं ऐसे ही मांगते, ऐसे ही मांगते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं, ऐसे करते दबाते हैं यार, प्लीज यार, दाढ़ी में हाथ रखते हैं, दाढ़ी में हाथ रखते हैं, ऐसे करते दबाते हैं। बिल्कुल जो है बंदा ऐसा बेबस हो जाता है, अब करे क्या, कि ऐसे तरीके से मांगते हैं। फिर ये कि अब उसमें आजमाइश शदीद है। अब ठीक है, इनको मैं अगर दे भी दूं तो ये इनको देते हुए ये 10-12 जो देखेंगे ना, ये कहेंगे जनाब उनको दिया तो मुझे, अब बंदा क्या करे, कहाँ जाए, मदीने चला जाए। अब वो 50 लाख, अब ऐसे मौके पर तो एक तो चीज वो जो खुद नुमाई जिसे कहते हैं कि मेरे पास हैं, तो ये चीज हर वक्त शो करने वाली नहीं होती। भाई मेरे पास लाखों रुपए मौजूद हैं, ये समझदार जो होता है ना वो बताता नहीं हर एक को, लेकिन अब ये को पता चल गया, घर बेचा है, गाड़ी बेची है, घर बेचा है, हाँ गाड़ी बेची है, अब वो गाड़ी बेची, रकम तो मौजूद है, अब उसने दूसरी गाड़ी लेनी है बेचारे ने, बल्कि रकम और चाहिए। अब वो अगर हुआ थोड़ा समझदार तो वो कहेगा जनाब मैंने अभी 1 लाख कितने की आती है तकरीबन वहाँ गाड़ी, जो भी है 1 लाख पाउंड की लगा दें हम मिसाल के तौर पर, 1 लाख पाउंड की जनाब वो गाड़ी बेची है और 1.5 लाख पाउंड की और लेनी है। आप ठहर के ले लेना, आप 1 महीने बाद ले लेना, मैंने गाड़ी बेची है 50 की, वो मुझे और चाहिए, आप दे, आप 1 महीने बाद ले लेना, अभी मुझे 1 महीने के लिए दे दे, 1 महीने के लिए लेकर उसके बाद वो नजर ही नहीं आया। ऐसे अल्फाज में बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, मतलब क्या बोले, क्या बेबसी बहुत, जैसे एक लफ्ज है उस पर अगर आपको बोलना है तो आप दारुल इफ्ता से रुजू कर लें, मुफ्ती साहब से पूछ लें कि भाई ये बोल सकते हैं कि नहीं, बहरहाल झूठ ना बोले। हाँ झूठ, ये जो आपने कहा ना कि इस वक्त मेरे पास देने के लिए नहीं, ये अगर दारुल इफ्ता इसकी इजाजत है कि इस वक्त मेरे पास देने के लिए नहीं है, अब ये नहीं कह रहे कि है और ये भी कह रहे कि नहीं है, देने के लिए नहीं है। सर मैं दारुल इफ्ता वाले भी तो ज़ाहिर है उसूल के मुताबिक बताएंगे। जी जी। अब मसला ये है कि कुछ सूरतें ऐसी जहाँ पर टू वे हम बोल के, जिस तरह मैंने अभी आप बताया ना कि उसे कहेंगे भाई आप देख लो, अभी मेरे पास आप जेबें तलाशी ले लो, मेरे पास नहीं है। अब ने वो आप दूसरा सवाल ये कर दिया कि वो जेबों में तो नहीं होंगे 50 लाख, वो ज़ाहिर होंगे कहीं ना कहीं। तो अब ऐसी सूरत में ये कि फिर अब वो देने की अगर हिम्मत है नहीं, वो अगर गुर्दे पकड़े, वो पाँव पकड़ दे के प्यारे भाई अभी मुझे कुछ ज़रूरत है दूसरी, अभी मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकता। अब ये तरीके से हो। अब दोस्ती भी ज़ाहिर है कि फिर ऐसे तरीके की होनी चाहिए कि दोस्ती शरीयत के मुताबिक हो, कि जिसमें वो सामने वाला शरीयत का मसला समझ भी जाए। बाज़ों का बंदा मकरूज होता है, बंदे के ऊपर अपना कर्ज होता है, जैसे कि मेरे पास हैं 2 लाख रुपए, उसको भी पता है मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, वो मांग रहा है 20,000 रुपये, लेकिन बंदा खुद है 5 लाख का मकरूज, 4 लाख का मकरूज। अब यूं अगर ये बोल दे यार तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, यकीन करो मैं खुद 4 लाख का मकरूज। अब ये नहीं बोला कि मेरे पास नहीं है 2 लाख में से 20,000, बोले यार मैं खुद 4 लाख का मकरूज हूँ, आप मुझसे क्या पैसे मांग रहे हो। तो वो अब ऐसी सूरत में ऐसे जुमले, अब उसमें जुमला है, एक झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोला, इसमें भी झूठ नहीं बोला का वाकया है कि बुजुर्ग मुलाकातों से कतराते हैं और कि वो लोग जाते हैं, फिर वो वक्त भी ज़ाया करते हैं, फजूल गोइयां भी करते हैं। तो वो जब दरवाज़ा बजाते तो कनीज़ें होती थी पहले दौर में ना, तो कनीज़ दरवाजे पर आती थी, तो वो जब कोई पूछता कि वो हजरत से मिलना है, तो वो घर पर होते थे, वो ये नहीं कहते थे घर पर नहीं है, वो कहते मस्जिद में देख लो, मस्जिद में देख लो, मस्जिद में देख लो। ये तो नहीं कहा ना घर पे नहीं है, अच्छा, और मस्जिद में देख लो, ये भी अच्छा जुमला है। मस्जिद में जाएगा नहीं मिलेगा। और To what level? Where is Tawriya not allowed? Very long topic, sir. कॉल लेते हैं, अगली कॉल सुना दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि हम लोग अक्सर बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि मैं आपके लिए खिलौना ले आऊंगा। अब वो अक्सर लेके नहीं जा सकता, या जैसे मेरी छोटी सिस्टर है वो अक्सर कहती है कि भाई मुझे कब घुमाने लेके जाओगे, तो मैं उसे अक्सर कहता हूँ कल ले जाऊंगा। तो ये जो झूठ बहलाने के लिए बोला जाता है, इसकी जो तारीफ है ये झूठ में आती है? बहलाने के लिए झूठ। अच्छा, इसमें ये है कि आपकी बोलने वक्त नियत क्या है। जैसे हमारे भी सारे बच्चे हैं, तो वो अब बच्चों ने कहा कि आप मेरे लिए चीज़ ले आए, अब नियत है कि लाऊंगा, तब तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं ले आऊंगा। अब अगर आप भूल गए लाते हुए, या आप वैसे ही नहीं लाए किसी वजह से, तो अब ये झूठा वादा नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये है कि इसको बहलाने के लिए खाली बोल रहे हैं ले आऊंगा, ताकि अभी तो
पीछे हटे, मुझे जाने तो दे ऑफिस, तो अब ये झूठा वादा हो जाएगा। तो ये बहलाने के लिए जो बोलना मैंने, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आमिर बिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो उनके बचपन का वाक़या है। तो उनकी वालिदा ने कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर में तशरीफ़ फरमा थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनकी अम्मी जान से पूछा कि तुमने इसको कुछ देना था, कुछ दिल में था कि दोगी? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे दिल में था कि मैं ऐसे कुछ दूंगी। तो फरमाया कि अगर तुम ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। तब बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। अब उसमें क्या होता है, बच्चा रो रहा है, अब थोड़ा शऊर वाला है वो, अब उसे कहेंगे कि अगर आप मजीद रोए ना तो जो मिठाई रखी हुई है ना वो मट्टी की हो जाएगी, मट्टी बन जाएगी। अच्छा, अगर आपने अब रोना बंद ना किया ना तो फिर वो पंजाबी में, उसको पंजाबी में उर्दू में बहू कहते हैं, या वो क्या कहते हैं आप, बहू, ऐसे अल्लाह बाबा आ जाएगा, कोई ऐसे कोई नाम, अल्लाह बाबा तो खैर नहीं कहना चाहिए, कहते हैं ऐसे, अब ये भी नहीं कहना चाहिए, हुक्म दूसरा हो जाएगा, बहू डराने के लिए कहते हैं। हाँ, डराने के लिए, फकीर बाबा पकड़ लेगा, फकीर बाबा पकड़ लेगा, या आपको जनाब बहू आ जाएगा। अब बहू तो नहीं आता, थोड़ी सी बाद वो वालिद आ जाता। अच्छा, अब उसमें ये कि उसको अब ना तो लड्डू मट्टी होते हैं और ना कोई बहू आता है। अब ऐसे मौके पर बच्चों को बहलाने के लिए इस किस्म के झूठ ना बोले जाएं, बल्कि अब जो जी शऊर होता है ना वो रास्ता निकाल लेते हैं। अब बच्चों को बहलाने के लिए उसको थोड़ा सा हकीकी तौर पे थोड़ी सी मिठाई भी तो दी जा सकती है कि बेटा अगर आप ये देखो ये लड्डू है मेरे हाथ में, अगर आप चुप करोगे ना फिर मैं आपको दूंगा, फिर दे दे। वो चुप करेगा तो दे दीजिए, नियत होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो चुप करे और आप बाज छोटे थोड़े से बड़े बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं मैं आऊंगा, पीछे से बोलते हैं नहीं के साथ, नहीं के साथ। अब वो बाद में पूछता है आए नहीं, कहा मैंने तो कहा था मैं आऊंगा, दिल में कहा था नहीं के साथ। ये क्या है, ये भी झूठ है, ज़ाहिर सी बात है, तो झूठ हो गया। और दूसरा साथ मतलब वालिद साहब की नाफरमानी में ज़ाहिर सी बात है, अगर वालिद कोई दोस्त है, कोई वालिद है, कोई और है, तो ये नहीं के साथ लगाना काम आएगा बच्चों को या बड़ों को? नहीं, ऐसे थोड़ी ही आएगा, क्योंकि हदीस पाक में जैसा कि हज़रत ने सुनाई है और अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है। अच्छा, कि सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा उनसे, तो उन्होंने फरमाया मैं खजूरें दूंगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ना देती तो ये झूठ लिखा जाता। तो अब इस हवाले से भी, अगर कई हवाले से हम हजरत झूठ बोलते हैं, जैसे आप पहले भी मतलब फरमा रहे थे, तो वो मतलब कि खाने में नमक ज़्यादा है, तो इस तरह की, तो इस मौके पे अगर दिल जो ही अगर सामने वाले की करनी हो तो उसका भी तो कोई अंदाज होना चाहिए। जैसा एक निगरान शुरा मदनी पुल देते हैं, आज अब्दुल हबीब भाई भी उसको जिक्र कर रहे थे कि अगर हम मतलब जो खूबियाँ हैं उन पे दिल जो ही करनी शुरू कर दें तो खामियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। एक हल ये भी है कि जब अंदाज़ा हो कि सवाल होगा सामने से, तो फिर ये कि जो खूबी, ज़ाहिर खामी और खूबी दोनों हर चीज़ में मौजूद होती हैं। तो आप खूबियाँ अगर दिलजोई करनी है, जैसे किसी घर दावत पे गए आप, मुबल्लिग का जिस तरह आपने बताया, तो अब जितनी भी वो चीज़ें हैं उनमें से कोई चीज़ तो अच्छी होगी। मतलब उसने मिट्टी के बर्तनों में ही आपको पेश कर दिया खाना कि माशाअल्लाह मुबल्लिग हैं तो ये पसंद करेंगे इसमें, तो अब आप उसको इस पर अप्रिशिएट कर देंगे माशाअल्लाह आपने मिट्टी के बर्तनों की तरकीब बनाई, क्या बात है, मरहबा, बहुत दिल खुश हुआ। तो अब वो जो उसकी दिलजोई और हौसला अफजाई थी वो बगैर सवाल के हो गई। इस तरह कोई और है खाने में, कोई ऐसी डिश है वाकई अगर उसमें आपको समझ में आएगी अच्छी बनी है तो वो कि बहुत अच्छी बनी, वो अंदाज, अब वही बोलने का गुर भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक डिश की तारीफ करने जाएं उसको समझ आ जाए कि बकिया की तरकीब नहीं है, ये एक इसको समझ आई है, बकिया इसको पसंद नहीं आएंगे। तो दिलजोई का ये खूबियाँ वाकई ये बहुत प्यारा मदनी फूल है कि खूबी अगर किसी की बयान करना शुरू कर दें तो ये सवाल से भी बच जाएंगे और दिलजोई और दिल में खुशी दाखिल करने वाला मामला वो भी इंशाअल्लाह हो जाए। जी लेते हैं और उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है,
میرا سوال ہے کسی کو مالی نقصان یا جانی نقصان نہ ہو پھر بھی جھوٹ بولے تو وہ بھی جھوٹ ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں مالی اور جانی نقصان اور بہت سارے ہوتے ہیں۔ بے ضرر جھوٹ نہیں، اصل میں بے ضرر ایک تو ہے بے ضرر یہ کہ کوئی ضرر ہی نہ۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو مچھلی پسند ہے، تو میں کہوں اب مجھے اب پسند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو مجھے پسند نہیں ہے تو میں کہوں کہ مجھے بڑی پسند ہے، تو اب ان میں ان کا نقصان نہیں ہے، یہ ہے بے ضرر جھوٹ۔ اب جان اور مال، اب جان تو یہ کہ وہ جان سے گیا اور دوسرا یہ کہ مال اس کا چھن گیا، تو یہ بے ضرر کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں نے ابھی مثال دی نا، یہ ہے گناہ صغیرہ۔ اور دوسرا اگر وہ ضرر والا ہوگا، کیا اس میں اس کا نقصان ہو گیا تو کسی ضرر پہنچا، اس کے ٹھیس پہنچی، دل ٹوٹا، یا اس کو بعد میں پتا چلا کہ یار اس نے تو میرے سے جھوٹ بولا تھا کہ میں گھر گیا تھا اور گھر میں اندر بیٹھا ہوا تھا، باہر بچوں کو کہلا دیا کہ وہ ابو گھر پہ نہیں ہے، تو میں تھوڑی دیر ابھی آگے گیا تو پتہ چلا وہ پیچھے سے نکل کے گیا ہے، تو یار یہ کیا بات ہوئی، تو وہ دل صدمہ، دل دکھے گا مسلمان کا۔ تو یہ بے ضرر جو ہے نا وہ یہ ہے۔ جان اور مال کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو اس میں بھی اگر دوسرے پہلو بھی اگر دیکھیں کہ اگر جان اور مال کے نقصان ہونے کا خدشہ ہو تو، یعنی فار ایگزامپل کسی کی جان چلی جائے گی، اب ایسا معاملہ ہے، میں دوسرا مطلب اس کا پہلو اگر اشفاق بھائی اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ کسی کو جانی نقصان پہنچ رہا ہے فار ایگزامپل، یا کسی کو مالی نقصان پہنچ رہا ہے، اگر یہ اس میں جھوٹ بولے گا تو بچ جائے گا، تو کیا ایسی صورت ہے؟ جیسا ان کا تو ہو گیا نا جواب۔ جی اب اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا، تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی کی جان، اب یہ کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور ایک گلی کی طرف گیا، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، اب پیچھے ایک آدمی خنجر لیے یا پسٹل لیے ہوئے آیا اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اس کو مارنے آیا ہے، تو اب اگر وہ آپ سے پوچھے کہ وہ ادھر ایک وہ آدمی آیا تھا اس کلر کا اور یہ لباس پہنا ہوا تھا، کدھر گیا ہے؟ اب ادھر بھی راستہ ہے وہ بھی راستہ ہے، تو آپ یہ نہ کہیں گے ادھر گیا، تو آپ میں تو اپنے کام میں لگوا دوں، مجھے نہیں پتا، حالانکہ آپ نے دیکھا، اب وہ جان بچانا ہے اس کی۔ اسی طرح سے اگر مال بچانے کا ہو، کسی کی بھی اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اگر اس کی جان بچانے کی نہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی اس طرف کیا ہے؟ لیکن میں اب آپ کو بتاؤں نا، آپ آئے ہیں وہاں سے، میں پاکستان کی بات بتاتا ہوں، دو گلیاں آگے سے مل بھی جاتی ہیں، پیارے بھائی، وہ وہاں جائے گا، وہاں نہیں ملے گا، وہ واپس آ گیا، اب آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، وہ آپ کو آگے پکڑے گا کہ آپ تو بول رہے ادھر، تو ادھر تو کوئی بھی نہیں آیا تمہیں، میں پہلے نہیں، لیکن یہ کہ یہ تو مختلف سچویشن بن رہی ہے نا، اگر مسئلہ جہاں کا بھی ہو، مسئلہ مطلب بیان کر دیا جائے جیسا کہ باہر شریعت میں بھی لکھا ہے قتل کی، ہاں جی، اب وہ نے سن لیا، اگر کسی بھی طرح جی غالب گمان تک یہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا، تو اس میں بعض صورتوں میں تو جھوٹ بولنا واجب بھی لکھا گیا ہے۔ ہاں، وہ باہر شریعت کی جزیات انشاءاللہ اس پر آئیں گے آخر میں کہ جھوٹ کب بولا جا سکتا ہے۔ ہمیں میسج کیا ہے ایک باب المدینہ سے اسلامی بھائی نے، نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ آج انہوں نے جو مولانا جمیل الرحمان صاحب کا کلام پڑھا تھا وہی کلام سنا تھا، کون سا پڑھا تھا بھائی؟ 2 کلام پڑھے تھے۔ اچھا، کون سا سنائیں گے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں، دونوں سنا دیجئے گا مختصر۔ سبحان اللہ۔ ایک میسج ہے عارف لیاری باب المدینہ سے، نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے کلام سوئے طیبہ جانے والوں یہ سنا دیں۔ ایک میسج ہے، میں اپنا نام مینشن نہیں کر رہا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی بہت جھوٹ بولتی ہے اور بعد میں پکڑی بھی جاتی ہے اور بار بار قسم اٹھاتی ہے جس میں اللہ کی قسم بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس پر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ یہ نہ شہر کا نام ہے نہ ان کا اپنا نام ہے، کسی کا نام نہیں ہے، کیا کریں؟ ان کو مشورہ چاہیے، ویورز میں سے ہوں گے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، ایک تو ہے سامنے والے کو جھوٹا ڈکلیئر کرنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اچھا، اور اس سے جب کہا کہ تم نے چوری کی تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں کی، اللہ یعنی قسم اٹھا گیا وہ کہ میں نے نہیں کی۔ اب کیا ہوا، تو آپ باوجود اس کے کہ نبی ہیں، اب آپ ظاہر ہے جو بات کر رہے ہیں وہ تو سچ ہی ہے،
لیکن آپ نے احتمال کو جب دیکھا نا قسم اٹھائی تو آپ نے کہا کہ شاید میری آنکھوں نے کچھ اور دیکھا ہو، اپنے آپ پر آپ نے وہ غلط فہمی یعنی کہ طاری کر لی کہ تم نے نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھنے میں غلط فہمی ہوگی ہو. تو اب یہ کہ جھوٹ اول تو بولا یا نہیں یہ پہلے کنفرم ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، کسی شخص کو بلا دلیل شرعی کے جھوٹا قرار دینا یہ دوسرا گناہ ہے. اچھا، کسی کو الزام گناہ دینا کہ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے حالانکہ اس نے نہیں بولا، تو اب وہ تو بچت ہوگی اس کی، آپ پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، مان لیا کنفرم کہ جھوٹ پکڑا گیا، کنفرم ہو گیا، اب وہ قسم اٹھا لی اس نے. اب اس کا معاملہ ہے کہ اگر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم کا بھی وبال ہے کہ جھوٹ ایک تو سمپل جھوٹ ہے، ایک یہ کہ اللہ تبارک گواہی جو قسم ہوتی ہے نا، یہ اپنی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ گواہ بنانا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ جرات کی بات ہے. یہ جھوٹ سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے جھوٹی قسم. اچھا، تو یہ تو قسم اٹھانے والی کو یا اٹھانے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ قسم سچی اٹھائے، اٹھائے گا تو گناہ گار صبر کرے. لیکن آپ کے سامنے کسی نے اٹھا لی، آپ کے سامنے اٹھا لی، تو اب آپ کو اس کی قسم پر اعتبار کرنا چاہیے. تو اب جب اعتبار کر لیں گے تو پھر اس کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے کچھ مطلب ایسی روایات، کوئی ایسی کتاب جیسے زبان کے حوالے سے کفل مدینہ کا رسالہ ہے خاموش شہزادہ، وہ رسالہ امیر سنت کا مکتبۃ مدینہ نے شائع کیا، وہ پیش کریں. تو اس طرح سے اب جھوٹ کا اصل معاملہ یہ ہے اشفاق بھائی کہ معاشرے کے اندر اتنا رچ بس گیا ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں ایک کھانا معمول ہے نا کہ کھانا سب کھاتے ہیں، اب یہ کہ اس سے بچنا اب الا ماشاء اللہ، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آگے بھی میں جو لے کر آؤں گا اس سے تو اب جتنے کچھ جو بچتا ہو وہ شکر کریں. جی کیا ہے کہ میرا تو اب مدنی قافلے میں سفر کیا یا فیضان مدینہ قافلہ کورس کا مدنی نامات و قافلہ کورس اس میں آ گئے یا کوئی تربیت اجتماع میں آ گئے. اب یہاں اگر میرا تو گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا، اچھا جناب خالد بھائی بارہمہ میں سفر کریں، سینکڑوں اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اسلام بھائی آ رہے کہہ رہے کہ یعنی کہ ایک سوال ایک دم ذہن میں آئے کہ ایک اسلام بھائی ملا کہتا ہے میں 3 گھنٹے صرف سوتا ہوں یہاں پر فضانہ مدینہ میں ایسا جیسے میں نے گھر میں 12 گھنٹے سویا ہوں. سچ بول رہے ہوں گے کہ ہمیں تو اس نے نہیں رکھنا. ہاں اس میں تو اس نے تو ہم رکھیں گے، بدگمانی یہ جو مثال ہے اس کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اور خود کو چیک کریں گے کہ میں جو بول رہا ہوں اب سامنے والے نے اگر کہا کہ جی نہیں چاہتا، وہ جذبات میں مغلوب ہو کے کہہ رہے ہیں، ہم اس نے رکھیں گے واقعی اس کا جی نہیں چاہ رہا. لیکن جب میں بولنے لگوں میں تو سوچوں کہ میرا گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، حالانکہ میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں کب سلسلہ ختم اور میں فوراً گھر پہ نکلوں، ٹکٹ تیار ہے اور نکلنے. اب میں آپ کو کہوں کہ میرا تو جی نہیں چاہ رہا گھر پہ جانے کو، آپ چاہے سحری تک سلسلہ اب مجھے سوچنا چاہیے نا. تو یہ بولتے وقت سوچنا چاہیے. اسی طرح سے وہ جو نیت کرواتے ہیں پورا اندازی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. ہاں انشاءاللہ امیل سنت نے بارہا اس کی تربیت فرمائی. اب کیا ہے قافلے میں سفر کرے گا انشاءاللہ، اب ہوتی ہی نہیں دل میں کچھ بھی نہیں وقت مدینہ کون ہوگا 26 ماہ کا ہوتا وہ بیٹھے ہوئے اب وہ نعرہ لگا ادھر دیکھا انشاءاللہ، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بھائی آپ ذرا سوچ تو لو کس بات کی نیت ہو رہی ہے. اچھا اس طرح بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے وہ سبق پڑھاتے وقت نا درجے میں پوچھا نا کس کی کو سبق سمجھ نہیں آیا، میں نے کیا سوال پوچھا، پھر سوچنے کے کیا سوال پوچھا. اچھا یہی نہیں پتا کہ کیا سوال، ہاتھ کھڑا کر دیتے. میں نے پوچھا ہے کہ اس کو سبق سمجھ نہیں آیا، پھر ہاتھ نیچے کر دیتے کہ ہاں آ گیا ہے. تو یہ سوچ سمجھ کے پہلے تو لو بعد میں، یہ اصول اگر مد نظر رکھ لیں تو جھوٹ سے بچنے جواب ان کا ہو گیا. آپ دیکھ رہے سارے ہاتھ اٹھا رہے تو آپ بھی ہاتھ اٹھا دے، جیسے آپ نے سنا ہی نہیں سارے اسلام بھائی میں بھی ہاتھ اٹھا لوں، پتہ نہیں کیوں سارے اٹھا، میں بھی اٹھاتا ہوں. لیکن انشاءاللہ بول دیا بغیر کسی. اصل میں ہاتھ اٹھانا بھی تو نیت کا ایک اظہار ہے نا. ہاتھ اٹھانے والے کو گواہ بنا رہے ہیں کہ میں بھی نیت کر رہا ہوں کہ میں بھی 3 دن کے یا 12 دن کے یا یہ 26 ماہ کے یا 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں یا وقفے مدینہ ہو جاؤں گا. تو اب جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو بعض جگہ ہاتھ اٹھانا خطرناک ہوتا ہے، یہ ملکی قوانین وہ پھر وہی بات ہے. اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو وہ شاید وہ فائر پولیس والا مار دے کہ یار یہ شروع میں مدنی پھول دیا نا کہ جھوٹ بولنے والے کے پیر نہیں ہوتے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے نا
جھوٹ بولنے والے کے تو ضرور پیر ہوتے ہیں, جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, گر جاتا ہے بلا, بھاگ نہیں سکتا, بھاگ سکتا. تو یعنی کہ جو اسلام جب ہاتھ اٹھاتے ہیں بعد میں لوگ دیکھتے ہیں یار یہ تو اس نے تو نیت کی ہے, اس نے تو نیت کی ہے 12 ماہ کی, اس نے تو کیا کہ میں ہاتھوں ہاتھ صبح قافلے میں سفر کروں, یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پھر بعد میں وہ مزید جو ہے نا, اچھا وہ اس وقت ہاتھ اٹھا لیا اور بعد میں وہیں نظر آیا, وہیں نظر آیا, میں نے دیکھا یار آپ نے تو نیت کی ہے 30 دن کا, ہاتھوں ہاتھ نیت بھی کی ہے. ایک مثال بتا رہے ہیں مجھے, یعنی کہ میں سلسلے کے لیے جب وہ تھوڑا موضوع دیکھ رہا تھا نا, ایک اسلامی بھائی نے تو وہ یعنی کہ مجھے بتاتے رہتے تھے یہ ٹوکن ملتے ہیں نا ملاقات اور سحری کے, اب اس کی شرائط ہوتی ہے کہ یہ ہو, اس میں بھی پھر بعض اوقات کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے ہم نے اندر جانا, تو اندر جانے کے لیے جھوٹ بولنا, آپ جھوٹ بول کے اندر جا کے کیا فیصلہ ہوگے, آپ مدینے جانا ہے, مدینے جانا ہے قرآن اندازی, قرآن اندازی کے لیے کیا ہے وہ 6 شناختی کارڈ کی کاپی ڈالی ہوئی, یار آپ کی نکل نہیں ہوئی تو ایک شناختی کارڈ کی کاپی ڈالیں تو نکل آئے گی یار, تقدیر پر ایمان رکھیں. آپ 6 ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مدینے کی محبت ہے, جب طے ہے کہ 1 ڈالنی ہے, آپ 6 ڈال کے آپ دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں, کھلا, یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ ادھار والا معاملہ, تو بعض اوقات دکانوں پر جاتے ہیں کہ مجھے چینج چاہیے, کھلا دے دیں, کھلا چاہیے, اب وہ ہوتا ہے کہتے نہیں ہے, اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے بہت بڑا. تو وہ نہیں کہیں گے معذرت کہاں ہے, پتہ کہ ہے اب وہ ضرورت ہے کہ اب وہ جب آپ کو تھما دے گا تو وہ خود کہاں سے لے گا, خود وہ کسی اور سے لینے جانا پڑے گا اس کو. اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی جھوٹ میں مبتلا نہ ہو, خواہ خرید کر سوال کرنا. بھائی اجتماع میں آپ آتے ہیں نا, اب وہ سوچ رہے کہ میں کیا جواب دوں, اب ماما بھی سر پر ہے, مدنی لباس بھی ہے, اب اجتماع میں آتے ہیں وہ نہ بولے گا تو آپ وہ آگے سے اس کو پھر نصیحتیں سننے پڑیں گی, شروع ہوگا. اب وہ کہے گا اب مربت میں. آپ مدنی چینل دیکھتے ہیں, اس طرح سوال ہوتا ہے, اب اس کو پتا ہے اس کو میں بول دیا نہیں دیکھتا تو وہ شروع ہوگا, اب پورا وہ مدنی چینل نہیں دیکھتے. اب اجتماع میں آتے ہیں, اب وہ یوں کرے گا تو جناب آپ امامہ لباس, آپ تو وہ پرانے مبلغ لگ رہے ہیں, اجتماع میں نہیں آتے یار آپ, یعنی زندگی سے بچنے کے لیے جب ہاں کیا نا, اب کیا ہوگا, یہ جو یہ نا سوال شاہ, جی سوال شاہ اس کو کہوں گا میں, صحیح, تو یہ سوال کرے گا, اچھا مغرب میں آ جاتے, شروع میں آ جاتے ہیں نا, پہلے ہاں کر چکا کسی ٹائم, تو اب کہے گا کہ میں جناب بالکل آخر بھی آتا ہوں جب دعا ہوتی ہے تو پھر لیکچر ملے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ میں شروع سے ہی, یعنی نہ جھوٹ بولو نہ بولنے کے لیے کسی کو, وہی بات نہیں, ایک جھوٹ بولے تو بار بار مزید ہماری وجہ سے کوئی جھوٹ نہ. One lie leads to 100 lies. You know, if they say in English that the truth will set you free, because if you talk the truth, you don't have to cover your tracks. If you lie, then you're always nervous, you're always trying to make an excuse, try to invent new lies. You know, it's sad that in our Muslim communities especially, this has crept in, that adults and children also, and many a times the children, they learn from their parents. A beautiful example was given. Example, some brothers go on Neki ki dawat asking for the father of the house, the man of the house. So he will tell the children that tell him I'm not here, or I'm busy or something. Now this is teaching them, actually teaching those children to lie, unless they tell the person my father said I'm not here. Now obviously then they are learning that lies is okay in these different kind of situations. So we must be careful that what kind of training, the tarbiyat, as was mentioned, tarbiyat is necessary. How do we do this? That our mahol must be right. Alhamdulillah, Dawud Islami's Madani mahol teaches us all these good things, to stay away from the bad and to try and create the Madani mahol in your home. When we have the dhihn, we have this understanding in the home itself, to get rid of all evil actions or thoughts, these kind of things, and lies is included there as well. Madani Namat is a powerful tool as well. If we don't just if we make amal and we practice upon it, inshallah ta'ala, we will see that faizan, we will see those blessings in our house, in our children as well, in our lives as well. ماشاءاللہ, ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. بڑا پیارا مدنی پھول ہے, آپ دیکھتے ہیں جیسے ابھی کسی نے کہا آپ اجتماع میں آتے ہیں, وہ آتا نہیں ہے, جاتا جائے, پھر اب جھوٹ بڑھتا جائے گا. کہاں بیٹھتے ہیں جی؟ میں تو مسجد میں بیٹھتا ہوں. اچھا مطلب کس طرف بیٹھتے ہیں؟ کس طرف, دائیں طرف کہ بائیں طرف؟ چلے دائیں طرف. اچھا پچھلی دفعہ کس نے بیان کیا تھا, یاد ہے؟ پچھلی دفعہ کا یار نکل گیا ذہن سے یار.
آپ کو نہیں یاد حاجی عمران نے بیان کیا؟ اچھا ہاں 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 نگران شورا نے نا، ہاں کیسا رہتے، ہاں یار کیسا رو رہے تھے، میں نے دیکھا. اب وہ جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو اچھا اس میں اب وہ بولنے والا تو گناہ گار ہوگا بھلے مربتاً بولا. اچھا ہم تو جو ذہن دینا چاہ رہے ہیں نا وہ سوال کرنے والے کہ آپ خام خواہ خرید کر بلا ضرورت. اب یہ ہے کہ جیسے باپ ہے، اب بیٹا ہے، جو استاد ہے وہ کلاس میں مرید ہے، اب شاگرد آیا کلاس میں لیٹ آیا، اب اسے پتا ہے اگر میں نے بتا دیا کہ استاد صاحب آنکھ لگ گئی تھی لیٹ ہو گیا تو استاد نے چھوڑنا نہیں. اب کیا کرے؟ لیکن استاد وہ ایک واقعہ ملتا ہے جب ہوگا نا وہ کہ جس کی تربیت مل سنت جیسی کی ہوگی تو پھر جب وہ سچ بولے میں استاد صاحب سو گیا تھا تو استاد معاف کر دے گا. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اس میں مل سنت کا ہی. یہ قرآن دازی حج کی مدینے کے ٹکٹ کی، اچھا مذاکرے اس میں ہوا یہ کہ اول تا آخر موجود ہو اس وقت اب قرآن دازی، تو ایک اسلامی بھائی کا نام نکلا، وہ موجود نہیں تھا. اب وہ پکارا گیا موجود ہے، تو قریب تھا کہ وہ بالکل بند ہو جاتا اس کا معاملہ کہ یہ موجود نہیں ہے، کینسل ہو گیا اس کا. اور اتنے میں اس کی آوازیں آگے موجود لبیک، وہ بالکل قریب آ گیا. تو اب وہ جب اس کو پوچھا کہ آپ کہاں تھے، اب وہی تو آپ کا نام پکارا گیا. اس نے بالکل سچ بولا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے اوپر گیا تھا کچھ چیز لینے یا پتہ نہیں میری آنکھ لگی تھی، میں فوراً واپس آ گیا ہوں. اب اگرچہ وہ موجود نہیں تھا لیکن امیل سنت نے فرمایا کہ یار اس نے سچ بولا ہے لے لو. واپس اس کو قرآن سانچ کو آنچ نہیں شامل کر لیا. اب جب استاد ایسے ذہن کا ہوگا کہ بچوں کی جو جھوٹ سے بچانے کے لیے اب وہ جب سچ بولے گا نا طالب علم کہ میری آنکھ لگ گئی تھی، ٹھیک اس کا ذہن نہیں ہے، استاد کی تربیت نہیں ہوئی ہے. اب وہ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے، اس کا جواب بھی دیجیے گا کہ یہ کیا ہے. اب کسی شاگرد وہ لیٹ ہو گیا، استاد نے پوچھا بھائی کدھر تھے، ڈنڈا ہاتھ میں، کیوں نہیں آئے بھائی، کہاں تھے؟ کہا استاد صاحب گر گیا تھا، لگ گئی تھی. اب کہا اچھا گر گئے تھے لگ گئی تھی، ایک معنی کچھ اور ہے. کسی دوست نے پوچھا کہاں گر گئے تھے، کیا لگ گئی تھی؟ کہا بستر پہ گر گیا تھا، آنکھ لگ گئی تھی. اب یہ اس کا کیا مطلب، یہ بول سکتا ہے ایسی جگہ پہ ایسے استاد سے بچنے کے لیے؟ اب وہی کہ اصل میں توریہ جو ہے نا بلا حاجت جو ہے دو رخا، استاد بھی سن رہے ہیں شاگرد سارے سن رہے. دو رخا کلام جو ہوتا ہے نا جسے توریہ کہتے ہیں ہم جی اصطلاح میں، تو اس کی بھی یہ کہ بلا حاجت شرعی اجازت نہیں ہے. جھوٹ ہی کی قسم قرار دیا گیا ہے وہاں پہ ہوگا. اب استاد کی مار سے بچنے کے لیے پھر وہ بہت سارے اس طرح جھوٹوں کا دروازہ کھولے. ہمارے اویس بھائی نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ مجھے یہ کلام سننا ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. آپ خود سنا دیں. ایک میسج ہے، انہوں نے اپنے مدنی منی کے لیے دعا کا بھی کہا ہے. ان کی مدنی منی شدید علیل ہے. ہمارے اویس بھائی نعت خواہ جو ہے مدنی چینل کے. ایک میسج ہے، جھوٹ کن باتوں میں بولنے کی اجازت ہے. ایک میسج ہے، جھوٹ اور وعدہ خلافی میں کیا فرق ہے، ثاقب شاہ. ایک سوال ہے، اگر کسی سے جھوٹ بول دیا مگر بعد میں احساس ہوا تو اب جس سے جھوٹ بولا تھا اس کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اب جھوٹ بول دیا، اب وہ بعد میں احساس ہوا ہے غلط بولا تو اب کیا اسے جا کے بتائے جی میں نے جھوٹ بول دیا تھا، معافی چاہتا ہوں. سچ یہ ہے کہ میں نے واقعی کھانا نہیں کھایا تھا، آپ کو میں نے ایسے بول دیا تھا میں نے کھانا کھا لیا. اب کیا کرے؟ ایسا تو یہ ہے کہ گناہ کا اظہار کرنے کی اجازت ملے گی. ایک تو وہ جھوٹ ہے کہ جس کا ازالہ اس سے بھی کرنا پڑے گا. جیسے میں نے ان کے سامنے کسی تیسرے فرد کی برائی ظاہر کی کہ جو بھولا ہے نا اسلام بھائی اس سے ذرا محتاط رہیے گا، وہ قرض لے کے کھا جاتا ہے. اب میں نے خام خواہ ان کو ڈرانے کے لیے، حالانکہ وہ قرض لے کے کھاتا کہاں کھاتا ہے وہ، اب جب یہ میں نے بولا تو جھوٹ بولا. اب مجھے احساس ہوا بعد میں، اب میں ان کا ذہن تو صاف کروں. ایسے مواقع پہ تو رابطہ کرنا پڑے گا. لیکن کچھ مواقع پر خالی توبہ کافی ہوگی، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جس سے بولا اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، خاص کر جب کسی کو جھوٹ بول کر تیسرے شخص سے بدظن کیا ہو یا کسی تیسرے شخص پہ تہمت لگائی ہو. ایسے معاملے میں تہمت کا تو کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اگر تہمت لگائی تھی تو تہمت جس کے سامنے لگائی تھی کہ یار یہ شخص جو ہے نا یہ شراب پیتا ہے، حالانکہ نہیں پیتا تھا. تو اب آپ نے توبہ کر دی ہے تو سب کو بتانا ہوگا کے لیے اس کو بھی جا کے بتانا پڑے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. سب کو بتانا ہوگا جن کے سامنے اسے تہمت لگائی. ہاں جس چیز کی اب اس میں وہ حق تلفی کسی کی ہے تو اس حق تلفی کا اس کا ازالہ کرنا ہوگا. ہاں وہ حق تلفی وہ تو توبہ کے اندر شرائط میں آ جاتا ہے صحیح کہ حق تلفی جس کی ہوئی ہو اس کا حق
वेरी डीप, वेरी डीप टॉपिक है। मेरा ख्याल है आज ये 2-3 घंटे में हम सिर्फ थोड़ा टच ही करेंगे। चलते हैं, कुछ कलाम भी सुनते हैं। हमारे शकील भाई क्या सुनाएंगे? हमें फरमाइश की गई थी, आपने जो आज इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में कलाम पढ़ा है, जमीलुर रहमान साहब का कोई कलाम था, वो उसके एक शेर उसका सुना दें, फिर सूए तैबा जाने वालों। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। मुझको पहुँचा दे खुदा अहमदे मुख्तार के पास, मुझको पहुँचा दे खुदा अहमदे मुख्तार के पास, हाल दिल अर्ज करूं सईदे अबरार के पास, हाल दिल अर्ज करूं सईदे अबरार के पास। जिसको देखो वो इसी दर पे चला आता है, भीड़ है शाहो गदा की दरे सरकार के पास, किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा, किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। नबी की बदौलत बरोज़े क़यामत, नबी की बदौलत बरोज़े क़यामत, खुदावंदे आलम का दीदार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। ना छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, ना छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, जमीली से बेड़ा तेरा पार होगा, जमीली से बेड़ा तेरा पार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा, किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। सूए तैबा जाने वालों, मुझे खांसी हो रही है, मैं पढ़ नहीं पाऊँ, आपके साथ पढ़ता हूँ। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो, शहीदी का सिताना, सूए तैबा जाने वालों,
چھوڑ کر نہ جانا. میں تڑپ رہا ہوں تنہا میری بے بسی تو دیکھو میں اسیر رنج و غم ہوں میری بے کلی تو دیکھو مجھے روضہ نبی کا کوئی راستہ بتانا سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. سبحان اللہ. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آج ہمارا موضوع ہے why we tell lie. کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ کچھ وجوہات اگر بتائیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں. بعض اوقات ہم جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولتے ہیں، جیسے مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یا مطلب دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جی تو اب مذاق میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بعض اوقات ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے، دھوکہ خوش دیتے کرنے کے لیے نہیں بول سکتے. لوگ خوش ہو جائیں، ویسے ٹینشن میں ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے لیے سچی بات کر رہے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ دیں. اب جھوٹ بول کر ہی ہنسانا ممکن، ہنسنا یا ہنسانے سے مراد ہے کہ اس کو خوش کرنا، تھوڑی مزاح یا مزاح بھی اس کا تلفظ ہے. تو کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے سامنے والا خوش ہو. مثلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی، انہوں نے سواری طلب کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پہ بٹھاؤں گا. اچھا. حضور اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. اب یہ بات سچی تھی. اس پر یہ کہ اب یہ مزاح کی صورت بن گئی. سچ اس میں اگر سامنے والا خوش ہو جاتا ہے تو سچ ہی بولتا ہے. جھوٹ بول کر ہنسانا، مطلب اس کے لیے ایک روایت یہ بھی آیا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت 3 مرتبہ فرمایا. تو اس پر یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے. جب کوئی محفل وغیرہ ہو، جس طرح اکٹھے ہوں کچھ خاندان کے لوگ، یا کوئی شادی کا فنکشن اس طرح ہو، تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ شخص زیادہ وہاں پر کیا کہہ لیں کہ دلچسپ سمجھا جاتا ہے اور اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جو ذرا لوگوں کو ہنسا رہا ہو. تب ہنسانے کے لیے ایک طرح سے جھوٹ مسخرہ بنا بیٹھا ہے بالکل. یہ بھی نامناسب ہے، وقار کے خلاف ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ احیاء العلوم کی 3 جلد میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور فرمایا جو مزاح کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور فرمایا جو کسی کام کو کثرت سے کرتا ہے تو وہ اسی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. پھر فرمایا جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. زبردست. آپ کیا ہنسانے کے لیے عبدالعزیز رضی اللہ، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بھی کوئی روایت بیان کر رہے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز. ہاں، اس میں یہ تھا کہ ہنسانے سے جو ہے وہ روب جاتا رہتا ہے، جو زیادہ تر مزاح میں لگا رہتا ہے نا اس کا روب کم ہو جاتا ہے. اور یہ تو استاذ ہے، جیسے اب وہ بالکل ہی شاگردوں کو ہنسانے کے لیے ہی بولتا رہے گا کے ذریعے تو وہ اس کا روب وقار کم ہوتا ہے. زبردست. اور مزید وجوہات کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی کہ زیادہ ہنسنا اور ہنسانا اور پھر مذاق کرنا، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے. تو اس حوالے سے جھوٹ کے اسباب مزید کیوں بولتے ہیں ہم مطلب جیسے میں کر رہا تھا کہ اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. جیسے اب مارکیٹ میں آج کل تو اس بندے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بلکہ ورکر بھی اس کو رکھا جاتا ہے کہ جو اچھا گاہک کو پھنسا لیتا ہو. اس کا تو اندازہ مطلب 3-4 دن پہلے ہم گئے مارکیٹ میں تو وہاں پہ بھی ہوا. بالکل مطلب اعتماد میں لے کے پوری
اس کو فریش مال ہے, اور سامنے والا بھی بیوقوف بننے پہ تیار ہے. کیا بات ہے. اور اس کا جناب وہ نام اونچا ہو گیا کہ یوں ہوا کہ مطلب پہلے ہمیں ماشاءاللہ اتاری ہیں, آپ تو ہمارے بھائی ہیں, اور اس طرح اس حوالے سے یہ تو کہہ کے, اور پھر جی اور پھر میں نے مطلب یہ کہا کہ اوریجنل چیز دے دیں. تو اوریجنل کے پیسے کہہ رہے اوریجنل 800 کی ہے, اور جو مطلب سیکنڈ ہینڈ جو کاپی ہے وہ 200 کی ہے. تو میں نے کہا اوریجنل دے دیں. اب اوریجنل نہیں دی, دوسری دی. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ بازار جائیں تو دعا پڑھ لیں بازار کی, چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں, اور پھر مطلب یہ دعا بھی اگر پڑھ لی جائے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جو ہم کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو ترمذی شریف میں فرمایا کہ ہر نقصان سے بچنے کے لیے, ضرر سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے. تو وہ کرم ایسا ہوا کہ پتہ چل گیا. اب بعد میں مطلب وہ ایک وہاں کے ہی شاپ مطلب دکاندار ہیں, تو وہ مل گئے. تو انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے واپس بھی خیر کروا دی. تو پھر انہوں نے وجہ جو بیان کی, تو وہ وجہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پہ ہم صدر میں کھڑے ہیں, اور اتنی سی دکان جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کرایہ ہم 90,000 روپیہ دیتے ہیں. اب یہ ہم نے کیسے پورا کرنا ہے؟ تو جھوٹ بول کے پورا کرنا ہے یار, ہماری جیبوں سے نکالنا ہے, ہمیں بیوقوف بنانا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک مل گئے ہو ہمیں بیوقوفوں کے سردار, کہ تمہیں بیوقوف بنائیں گے تو ہمارا 90,000 پورا ہوگا. تو یہ اس کو خیال کرنا چاہیے. اب یہاں اعتبار زیادہ ہوتا ہے. اب یہ کہ آپ اس پر اعتبار کریں گے, یار یہ دید کر رہا ہے میری, اپنا اتاری بھائی ہونے کے حوالے سے یا ایک مذہبی ماحول کے حوالے سے, لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. اس میں اب دیکھیں نا, یہ اس طرح کے واقعہ جب جمع ہوتے ہیں, پھر ذہن بنانے والے یہ بناتے ہیں کہ یار 2-4 جگہ سے ریٹ لے لو. بلکہ ایک میں آپ کو حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. مدرسہ تھا, گھر کے اندر جیسے ہوتے ہیں نا بچوں کو پڑھاتے ہیں بلڈنگ کے, تو وہ سامنے والی دکان سے چیز خریدتے تھے مدرسے کے حوالے سے, جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی تھی. تو وہ ایک ہی دکان فکس کی ہوئی تھی کہ وہاں سے لے لیں. ان کو یہی تھا کہ یہ وہ اسی طرح باتیں کی کہ جناب مدرسے کے لیے بس ہم تو جو قیمت آتی ہے جتنے میں اتنے میں آپ کو دے دیتے ہیں. تو ایک دن اس کے جو دکاندار کا ملازم تھا, اس نے بتایا کہ اس نے مجھے کہا ہوا کہ بقیہ کا جو مرضی ریٹ لگانا کم کر لینا, کہ لیکن ان کو 1.5 گنا پہ چیز دینی ہے. مدرسے والا کم نہیں کرواتا, ان کو اعتبار یہ سچا واقعہ ہے. تو اب یہ سمجھدار تو پھر 3-4 جگہ سے ریٹ لے گا, اس کے بعد دیکھے گا, پتہ چل جائے پھر زندگی میں کبھی اس سے نہیں لے. اب وہ ظاہر ہے اس کے بعد کبھی نہیں جائیں گے. جھوٹے کو سب سے بڑا معاشرتی نقصان اگر کہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اپنا اعتبار کر لیتا ہے. بالکل ایسے, ایک دفعہ چلا جائے بالکل ایسے, دوبارہ آنا بہت مشکل ہے. اعتبار بنانا کتنا مطلب مشکل کام ہے. بڑی بڑی پروڈکٹ اٹھا لیتی ہیں وہ اپنی کمپنی, بڑی بڑی کمپنی اپنے پروڈکٹ میں اگر پوری مارکیٹ سے واپس لے لیتے ہیں. کیوں؟ ہمارا اعتبار نہ ختم ہو جائے. 19-20 کا فرق ہوگا. یوکے کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے اندر وہ پتہ چل گیا کہ جیسے یہ ریڈیٹر کیپ ہے نا, وہ ایک کمپنی نے پوری یعنی کہ لاکھوں گاڑی واپس بلایا کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ریڈیٹر کیپ کمزور ہے, تو وہ کیپ جب زیادہ گرم ہو جائے تو نکل سکتی تو پانی نہیں نکلتا. تو انہوں نے میرا خیال ہے 2.5 لاکھ گاڑیوں کو واپس بلایا. 2.5 لاکھ کمپنی نے فری جا کے نیا کیپ ڈالا اور چیک کیے کہ صحیح ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کا اعتماد ہوتا ہے. اعتماد ہو, پھر آپ بھی کہتے ہیں یار ان کا مال صحیح ہے, کہ یہ ایماندار لوگ ہے, ٹرسٹی ہے. This is good. جھوٹے کو معاشرتی طور پہ یہ نقصان ہے, اور ذاتی طور پہ کیا نقصان ہے سب سے بڑا کیا بتائیں گے؟ جو جھوٹ بولتا ہے ذاتی طور پہ رب اور بندے کے جو معاملہ ہے اس میں جب ایک تو معاشرتی طور پہ لوگوں کے درمیان اعتبار ختم, اس کی عزت نہیں رہتی, اور رب اور بندے کا جو معاملہ ہے اس میں سے کیا نقصان؟ تو اب وہ ہم نے سنا جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے, اس سے بڑا. اب اس میں جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ صرف یہ دیکھ لے کہ اگر کوئی انسان ظاہر لعنت کرنا بری بات ہے اس طرح, تو اب وہ کہے کہ تم پہ لعنت ہے یار, تو وہ شاید اس کو میں پوچھتا ہوں ذرا, میں غریبان بول رہا ہوں تم لعنت کر رہے ہو. تو جھوٹ بول کر وہ لعنت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکی اس کے آگے تم خود کھڑے ہو رہے ہو, خود اس کے مستحق بن رہے ہو یار. ایک بندہ لعنت کر رہا ہے تم اس سے لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہو, اتنی بری لگتی ہے اگر لعنت. تو جھوٹے پر خدا کی لعنت, تو لعنت اللہ علی الکاذبین, یہی آیت ہے نا. تو اب جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ تو موجود ہے, تو آپ جھوٹا مان کے اس لعنت کا مستحق کیوں بن رہے ہیں یار؟ اگر آپ لعنت کو اتنا برا سمجھتے ہیں تو جھوٹ بولنے والا بے چینی کا شکار بھی رہتا ہے. اب وہ جب جھوٹ بولا نا ایک دفعہ, یہ چٹکلے بھی ہوتے ہیں چھٹیاں لینے کے لیے نا آفس میں, اب وہ چھٹی دیتا وہ یہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے, جانا ہے.
اب وہ 2 سال گزرے، درمیان میں کسی دفعہ جناب ساس کو مار دیا، کسی دفعہ جناب نانی کو، اب 2 سال بعد اس کو تو یاد ہی نہیں کیا ہوا تھا، وہ دوبارہ دادی کا لکھ کے دے دی، اس نے پرانا بھی ملایا، اس نے کہا یہ کیا تمہاری 2 دادی ہیں کیا؟ اس نے کہا ایک ہے، 2 دادی، جھوٹا تو دوسرا جھوٹ، ہاں 2 تھی میری تو وہ پکڑا گیا جھوٹ۔ جھوٹ بولنے والے کو زیادہ دماغ لگانا پڑا، سچ بولنے والے کو آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں گے وہ وہی بات کرے گا، جھوٹ بولنے والے کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یار میں نے کیا بولا تھا ایسے۔ اور یہ جو تحقیق ایک آئی ہے کہ اگر جھوٹے کا جھوٹ پکڑنا ہو نا تو اس کو آپ جب وہ بولے نا کہ یہ مسئلہ تھا، اب اس کو موقف سے ہٹانے کے لیے تھوڑا سا ادھر کی بات کرو، تھوڑا وہ موقف سے فوراً ہٹ جائے گا اور پہلی بات کے مخالف بات کر دے گا تو فوراً جھوٹ پکڑا جائے گا اس کا نفسیاتی طور پر، لیکن یہ شرعی کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ لائی ڈیٹیکٹر بھی اس طرح میں ڈیٹیکٹر میں بتاتا ہوں نا، ایک اچھا میں وہ ایک تو مشین آئی ہے نا جھوٹ پکڑنے والی، وہ تو ریئل ہوتی ہیں یا فیک ہوتی ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ صحیح ہوتے یہ جو الیکٹرانک ڈالتے ہیں، کہہ رہے تھے کر سکتے، کیونکہ آپ کے ظاہر آپ کو سوچنا پڑتا ہے نا، یو ہیو ٹو تھنک یو نو کہ میں یار یہ صحیح ہے، یہ مان جائے گا جو میں جھوٹ بولوں، یہ ماننے والی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ تو قدرتی وہ کہہ رہے کہ آپ کے دماغ جو ہے نا وہ ریلیز سم کیمیکلز اینڈ الیکٹرک سرکٹ، وہ پک اپ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ دنیاوی دلیل ہی کہلائے گی، شرعاً ہم اس کو ثبوت۔ لیکن موسٹلی استاد صاحب یہ بھی تو اس وقت بھی ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ اب ایک مسلمان بھائی ہے ہمارا، وہ مطلب ہو سکتا ہے وہ ریزن واقعی ہو اور اس طرح کی اسے پریشانی واقعی ہو، اب اگر یہی ذہن بن جائے کہ یار یہ مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ نہ بول رہا ہو، نہیں وہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ کسی کو جھوٹا قرار دینے میں بھی آپ کو یہ تو اگر بدگمانی کریں گے تو یہ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہی ہے، بالکل۔ اچھا اس میں وہی اب جنہوں نے مثال دے دی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی، وہ میں ایک اور وہ ڈیٹیکٹر والا بتا رہا تھا، ایک اور تحقیق آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے یہ جو رونگٹے ہوتے ہیں نا، یہ بال بازوؤں پہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا اب وہ جھوٹ بولے گا فوراً رونگٹے کھڑے، سوچیں ذرا، تحقیقیں آتی رہتی ہیں طرح طرح کی، یہ دنیاوی تحقیقیں شرعی ثبوت۔ ایک ہے جو بندہ واقعی جھوٹا ہے، اب اس کو آلات لگا دیے گئے اور پتہ ہے یہ مشین بتا دے گی میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ نہیں بولے گا، ڈر سے شاید نہیں بولے گا، مشین کے ڈر سے نہیں بولے گا اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کی بات کرنے والا تھا کہ مشین سے ڈرتے ہو یار، مشین کیا ہے انسان کی بنی ہوئی، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم ایک دفعہ سفر پہ تھے، بالخصوص بزنس میں بہت جھوٹ چلتا ہے نا، سفر میں تھے کہیں، اب وہ میرے ساتھ کوئی تھے عام سے اسلامی بھائی تھے، بعد میں پھر ان کو سمجھایا بھی، ہوا یہ کہ انہیں کسی کو پیسے دینے تھے، چیک وغیرہ کچھ تھا، اب فون آ گیا کہ بھائی کدھر ہو، آئے نہیں آپ، اب بالکل صحیح سے نارمل بیٹھے، اچانک رونے لگے، معاف کیجئے گا میری نانی کا انتقال ہو گیا، رونے والے کو اب وہ جھوٹ بولنے والے کو اداکاری بھی کرنی پڑتی ہے، پھر سامنے میری نانی کا انتقال ہو گیا، اب وہ سامنے جو پارٹی تھی جس کو پیسے چاہیے، ارے نہیں، ارے بھائی صاحب کوئی بات نہیں آپ آرام سے فارغ ہو جائیں، پھر 3 دن بعد ملیں گے آپ، حالانکہ وہ کل بھی مل سکتا تھا، 3 دن کی چھٹی مل گئی، فون بند کیا، میں نے کہا آپ کی نانی کا انتقال کب ہوا؟ نہیں یار مجھے بھی پتا، کہا میری نانی کا انتقال 10 سال پہلے ہوا ہے، جھوٹ تھوڑی بولا، ہوا ہے انتقال، میں نے کہا یا خدا، یہ بول رہے میں نے سچ بھی بولا ہے، اور بولا میری نانی کا انتقال 10 سال پہلے ہوا ہے، مجھے افسوس ہوا، اب یہ توریہ ہے، اب یہ توریہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی بہت جھوٹ ہوتے ہیں، موبائل فون کے ذریعے بہت جھوٹ، آج صبح ٹاپک یہی تھا موبائل فون کے حوالے سے، بہت ذریعے جھوٹ ہوتے یہ تو جو آپ نے کہا نا، یہ ابھی آپ نے بھی سوال دوبارہ کر دیا کہاں، یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، کہاں یہ بھی جھوٹ والا، میرے سنت نے یہ مدنی پھول عطا فرمایا کہ جو میری معلومات ہیں، براہ راست تو نہیں میں نے دیکھا لیکن یہ پہنچا ہے مجھ تک، اب کہاں وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو، مطلب والدہ نے فون کیا کہ بیٹا اس وقت کہاں ہو، اب وہ اپنے سسرال بیٹھا ہوا ہے اور ماں اور سسرال والوں کی بنتی نہیں ہے، اب وہ کہے کہ امی وہ میں بچوں کے نانا کے یہاں آیا ہوں، وہاں چلے جاتے ہیں، میرے پاس آنے کا ٹائم نہیں تمہارے پاس، اب یہ پوچھنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ ہو جو بتانا نہیں چاہے، اور بعض کا سیکیورٹی پرابلم بھی ہوتی ہے، تو ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ وہ اگر بتائے گی تو ظاہر کے درمیان میں لنکس اور بھی آؤٹ ہوتے ہیں، کاپی اور جو ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو
تو وہ پھر سیکیورٹی ایشو اس کا بن سکتا ہے. تو یہ کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ کہاں ہے. صحیح. تو اس میں ہی احتیاط ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں. اب بعض بات وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں وہ نہیں بتانا چاہتا. اس میں سفر میں جو آپ نے کہا نا, سفر میں بھی آپ کو بھی تجربہ ہوگا, باہر تو شاید یہ معاملہ نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ وہ ایئر کنڈیشن کوچز ہوتی ہیں نا, اب اس میں بھی اے سی کے وہ درجے ہیں. بعض اے سی تو اچھے چلتے ہیں اور بعض تو پتہ چلتا ہے کہ اے سی ہے, جب اندر گھس کے بیٹھ جائیں اس کے بعد بندہ اے سی ڈھونڈتا رہتا ہے کہاں ہے. اب ہوا کیا کہ وہ چل پڑی بس. اب بھائی یار اس کو ذرا تیز کر دو, ابھی کرتے ہیں جناب. وہ جو ہیلپر اور کنڈکٹر وغیرہ ہوتے ہیں جناب, ابھی کرتے ہیں جناب, کرتے ہیں. وہ اس کو پتا ہے کہ سب سے ہائی سپیڈ پہ اس وقت چل رہا ہے یہ جو بھی اس کی کوئی جان تھی نا وہ لگا رہا ہے, لیکن اب یہ کولنگ مزید بڑھنے والی نہیں ہے. لیکن وہ خام خواہ مسافر کو تسلی دیتا رہے گا کہ جناب ابھی کرتے ہیں, اور مسافر بیچارہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہوا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. مجھے شدید گرمی میں کھڑکیاں بھی بند, نہ ہوا آ سکے باہر نہ کچھ. یہ تو کئی بیچارے پھنسے ہوں گے اس معاملے میں. جی. تو ایسا بھی اب اس کو پتا ہے کہ یہ نہیں مزید بڑھے گا. اب خام خواہ مسافر کو تسلی دینا کہ ابھی بڑھتا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ایک بات اس کو نہیں پتا ہوتا, وہ ڈرائیور کو جا کے کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا بڑھا دو. ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مزید بڑھنے کا نہیں ہے, آپ کنڈکٹر پہ جھوٹنا رہا. تو یہ تھوڑے معاملات کنڈکٹر اگر کہے یار یہ تو ایسے ہی خراب ہے یار, اس سے زیادہ چلے گا نا, تو ڈرائیور نے اس کو فارغ کر دینا, نکال دیں گے بیچارے کو. اگر وہ کہتے یار یہ ہے ہی ایسے ہی ہے, آپ نے دوسری گاڑی میں چلنا تو یہ تو یہ ہے ہی ایسے ہی, وہ تو اس کی نوکری ختم. دوسرا دن بھی ویٹ نہیں کریں گے, وہ گاڑی کھڑی کر کے بریک مارے گا, اتر جاؤ جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج یہ ٹاپک سنا, ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. بہت ساری باتیں ہوئیں, کچھ رہ بھی گئیں. گفتگو ہماری الحمدللہ ہر ہفتے کو اس وقت ہوتی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کی کالز, آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم لیتے ہیں. ایس ایم ایس بھی ہیں, نعتوں کی بھی فرمائش ہے. ایک کلام کی فرمائش کی ہے کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. ایک میسج ہے سلطان, شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, یہ سنا دیں. چلے ان کلاموں کو بھی سنتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, جھوٹ کی مذمت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو انشاءاللہ کریں گے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے, مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے, ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے, ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں.
بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس میں بعض اوقات کوشش بھی کرتے ہیں بیچارے, جس طرح کنڈکٹر وہ بعض اوقات وہ جا کے اس کو والیوم کو اس کا ریگولیٹر ہوتا ہے وہ ہائی بھی کرتا ہے, ان کے سامنے یہ بھی ہمارے بڑھاتے ہیں. چینل کا عملہ بھی ماشاءاللہ میرے لیپ ٹاپ کے لیے لگا ہوا ہے کوشش کرنے کرنٹ کے لیے, لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی کوشش. بہرحال مثالیں جو کر رہے ہیں غلطی چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. ایک بات بیچ میں ہوئی تھی کہ کیا جھوٹ بول دیا پھر احساس ہوا, اب جس کے آگے جا کے جھوٹ بولا تھا اب اسے بتانا پڑے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, یعنی گناہ کا اظہار کرنا پڑے گا, جائز ہے, یعنی وہ جا کر بتائے کہ حضرت میں نے کل آپ کو جو کہا تھا نا یہ کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے, میں نے جھوٹ بولا تھا, درد نہیں ہو رہا تھا. کوئی جھوٹ بولا ہو ایسا, یعنی ایسا جھوٹ بولا ہو جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوا, حق تلفی نہیں ہوئی, ایسے جھوٹ کا ازالہ صرف توبہ ہی ہے نا. ہاں اس کا تو توبہ ہی ہوگا, لیکن دوسرا گناہ تو نہ کرے جا کر کے میں نے جھوٹ بولا تھا, اب اس میں گناہ کا اظہار کرے. اب جا کے اب بولے گا نا اب اس کو زیادہ برا لگے گا. جی تو کچھ ایسی غیبت میں ہے کہ کسی کی غیبت کی اور اسے نہیں پتا چلا تو اب صرف دل میں توبہ کرے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, توبہ کرے, اس کو جا کے نہ بتائے کہ مشورہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جب بھی کوئی صورتحال پیش آ جائے نا اپنا فیصلہ نہ کر پائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم دارالفتہ سے رابطہ کر لیں. سوال جی دارالفتہ وہ جو مخصوص صورتحال ہے نا اس کے مطابق آپ کو مشورہ دے گا, شرعی حکم بتا دے گا کہ اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جائز ہے, ہاں جی, کہ میں خالی توبہ کر لوں بس کافی ہے, لیکن وہ صورت ایسی ہوگی کہ آپ کو جا کر جس سے جھوٹ بولا تھا اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اب حکم شرعی چونکہ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ توبہ نامکمل رہے گی. اسپیسیفک جو صورتحال ہے نا اس میں دارالفتہ سے رابطہ کرنے, اب تو ہماری ماشاءاللہ فون سروس اندرون ملک کے لیے اور بیرون ملک دونوں کے لیے لانچ ہو چکا. علماء اہل سنت سے مربوط رہیں, مدنی چینل سے وابستہ رہیں. آج ٹاپک تھا ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں. تہیہ کر لیجئے, نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے. جھوٹ اور وعدہ خلافی میں فرق کیا ہے, یہ ایک سوال تھا, بڑا پیارا سوال ہے. جھوٹ اور وعدہ خلافی میں فرق کیا ہے؟ جھوٹ اور وعدہ خلافی اس میں بد عہدی اور وعدہ خلافی یہ ہے کہ اب وعدہ کرتے وقت یہ کہا کہ میں آؤں گا آپ کی شادی میں اور دل میں ہے کہ نہیں آؤں گا, یہ ہے وعدہ خلافی. تو یہ بھی جھوٹ کی ہی ایک قسم ہے, تو اس کو عام طور پہ وعدہ خلافی کہتے ہیں. اب باقی رہ گیا کہ جھوٹ, اب شادی پہ نہیں گیا, اب کسی نے پوچھا کہ آپ آئے نہیں, یار میری والدہ بہت بیمار ہو گئی, یعنی والدہ کوئی بیمار ہوئی نہیں, یہ جھوٹ ہے. یعنی کسی سے کوئی عہد کیا ہو, وعدہ میں غلط بیان کیا اس وقت مستقبل کے معاملے میں, تو اس سے وعدہ خلافی کہیں گے. اور ماضی کے یا مستقبل کے حوالے سے ایسی بات جو اس سے متعلق نہیں ہو, اس میں اگر خلاف واقع بات کی کہ میں انشاءاللہ ضرور وہاں جاؤں گا, میں ضرور وہاں جاؤں گا, انشاءاللہ سے پھر معاملات بدل جائیں گے. ہاں وہ بدل جائیں گے, میں ضرور وہاں جاؤں گا اور جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے, تو اب یہ وعدہ خلافی ہوگی. اس سے تو نہیں کر رہا نا, اس کے معاملے میں نہیں ہے. بد عہدی اس کو کہتے ہیں. اچھا, اب یہ وعدہ کرتے وقت تو نیت تھی کہ پورا کرے گا کہ شادی میں آؤں گا, جی, لیکن اب شادی جس دن تھی اس دن اس کو دوسرے شہر میں کام پڑ گیا واقعی, یا ویسے ہی اس نے سوچا کہ شادی پہ جاؤں گا تو میرا یہ وقت تھوڑا ضائع ہوگا, دوسرا کام میرا اہم آ گیا تو میں وہ کروں, تو اب وہ نہیں جا پایا, اب یہ گناہگار نہیں ہوگا. یعنی اس وقت اب اس نے پوچھا کہ آپ نہیں آئے, اب ایک نیا معاملہ ہے. اب یہ کہہ دے کہ جناب میری والدہ بہت بیمار تھی اس وجہ سے نہیں آ پایا, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, حالانکہ والدہ بیمار نہیں تھی, اب جھوٹ ہو جائے گا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وعدہ خلافی کی جو مذمت آئی ہے اور جو وعدہ خلافی کی وعیدیں آئی ہیں وہ اس وقت ہے کہ جب وہ وعدہ کر رہا ہے اس وقت ہی اس کے ذہن میں نہ ہو, بلکہ یہ ہو کہ میں نہیں کروں گا. اور اگر اس مطلب پھر یہ وعدہ خلافی ہے, اور جو مذمت آئی ہے قرآن حدیث میں وہ اس کی آئی ہے, اور اگر یہ فار ایگزامپل اس کے ذہن میں ہے, یہ انٹینشن ہے اس کی کہ میں کروں گا یہ کام,
اور بعد میں نہیں کر پاتا. ہاں جی, اور بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں بھی کر پاتا یا ویسے ہاں جی جان بوجھ کر بھی نہیں کرتا, لیکن اس وقت اس کی نیت تھی جب اس نے وعدہ کیا. تو اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہے, ہاں بلکہ مطلب اب اس نے یہ ایک اساعت یعنی یوں کہیں کہ مدنی قافلے کی جب نیت کروائی. ہاں جی, اب اس وقت نیت واقعی دل میں ہے کہ سفر کروں گا. کون کون سفر پہ جائے گا اس جمعرات کو مدنی یہ اپنا سنت پر اجتماع کے بعد؟ دل میں بھی نیت ہے, لیکن اب جمعرات کا دن آیا, کوئی کام پڑ گیا یا ویسے ہی اس کا مطلب کہ وہ ترکیب نہیں بنی, اب نہیں گیا تو اب وعدہ خلافی نہ ہو. یہ تو چلو پھر ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہم نے شروع میں وہ قرضے کے بارے میں, اگر آپ نے مجھے پیسے دیے, میں نے وعدہ کیا کہ اگلے ماہ کے 10 تاریخ میں واپس دوں گا, اور نیت بھی یہ ہے, تو اگلے ماہ کے 10 تاریخ, کیونکہ یہ یو کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے, اور امید ہے شاید یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ 10 تاریخ آ گئے اور میرے پاس نہیں ہے, اور میں کیا کرتا ہوں, میں آپ سے دور ہی رہتا ہوں, پھر ملتے نہیں, بعض اوقات گھر جاتے ہیں اور گھر والے بھی یعنی کہ شریعت کیا کرنا چاہیے, آپ ڈھونڈتے رہو اس کو. نہیں اس میں کیا کرنا چاہیے اس کو, یعنی کہ میرے پاس پیسہ ہے ہی نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا ہوں. آپ کا طریقہ یہ ہے 10 تاریخ آئی, اب اس میں تجربہ بھی اس حوالے سے کہ اب 10 تاریخ آنے سے پہلے یا 9 تاریخ ہے, آپ 9 تاریخ کو سے رابطہ کریں گے, پیارے بھائی میں 10 تاریخ کو آپ کو نہیں دے پاؤں گا, آپ 15 تاریخ کو مجھ سے لے لینا. وہ یقیناً کوئی ٹینشن نہیں فیل کرے گا, اور اگر اس کے بس میں ہوا تو وہ یہ کہے گا ٹھیک ہے جناب آپ 15 نہیں 20 کو دے دینا. اب اس کو وہ چکر دلوانا, اور وہ گھر پہ بار بار آ رہا ہے اپنا کام چھوڑ کر. اب اس میں بڑا جھوٹ ہے, جو قرض وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی پھر کہتا ہے کہ جناب میرا تو یہ فیکٹری کا معاملہ پھنسا ہوا ہے, میں نے آگے قرضہ دینا, حالانکہ کوئی نہیں دینا ہوتا, میں نے کسی کا قرض دینا, جھوٹ معاملات شروع ہو جاتے. اس معاملے میں شریعت نے ہماری بڑی پیاری رہنمائی کی ہے کہ شریعت نے اس کے بھی مطلب فضائل بیان کیے گئے کہ جو مہلت دیتا ہے کہ وہ مہلت دے کے ثواب کمائے. قرض دینے کے الگ فضائل, مہلت دینے کے الگ فضائل. پہلے قرض دیا, پھر مہلت دینے کے بھی فضائل ہیں, اور پھر وہ بندہ جس نے دینا ہے اس پہ تو یہ لازم کیا گیا, اور اس کی تو بڑی مطلب ہاں جی کہ وہ ٹائم پہ دے. اور پھر اگر وہ ٹائم پہ نہیں دے رہا تو اس میں شریعت کے یہ مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ اس کی وہ چیز اس وقت پہ جو اگر اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے یا جو بھی پڑا ہوا ہے وہ بیچ کے دے سکتا ہے, تو قرض ادا کرے. کہ قرض کی تو یہاں تک مطلب جو ہے نا اس میں سختی بیان کی گئی ہے کہ اس کے پاس اگر مال پڑا ہوا ہے تو وہ مال بیچ کر بھی قرض ادا کرے, اور پھر اگر وہ نہیں دے رہا اور یہ بندہ مطلب وعدے وہ کر رہا ہے اور نہیں دے رہا تو آخر میں ہاں جی اور دینے تو آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ اتنے مال کی اس کی وہ چیز بھی لے سکتا ہے, اس سے چھین سکتا ہے. ہاں جی اتنے مال کی کہ جتنے کا قرض تھا اتنے کی وہ چیز بھی اس کی لے سکتا ہے, اور وہ مطلب اس کے مطابق پھر اس کے مسائل ہیں مختلف. جی جی کیا کہیں گے؟ ہاں جی وہ بہت تفصیلی مسائل ہے, بارش میں اس کو مطلب پڑھ لینا, دیکھ لینا, علماء سے سمجھ لینا چاہیے. میں چاہوں گا کچھ ہمارے انگلش سمجھنے والے ناظرین کے لیے لب لباب, ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, آخر میں آپ شاید فرمائیں پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, why do we lie? And I think in today's silsila we've seen that we lie in many cases. One of the reasons we gain to please our person that we're speaking to. جس سے ہم بات کریں, we're trying to please him. We lie to exaggerate. We lie to save ourselves. اب یعنی کہ جو آپ نے شروع میں ایگزامپل دیا نا بچوں کی تربیت, you know there's many examples where a child is taught, یعنی کہ بچوں کی تربیت دیا جاتا ہے جھوٹ بولنے کی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ you go into a room and the vase is broken and you say to the children, who did this? کس نے کیا یہ؟ And the children did it. He did it. Yes. I didn't do it. He did it. اچھا, اب Walid Saab, the father, what does he do? He hasn't got time. So he either shouts at both the children or he leaves them. And when he leaves the children, if he shouts at both of them, دونوں میں, so the child thinks that, look, میں تو بچ گیا, I got away with it. Yes. This is good. Yeah? Or if he just shouts at both the children, they realize that the punishment is halved. آدھا ہو گیا نا. اب بچہ کے کیا ہے نا, he realizes کہ یہ آج میں نے کیا سیکھا ہے. I learned today that if I lie, I get away with it. If I lie, I get saved. If I lie, تو بچے کو یہی تربیت ملتی ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا میں بچ جاؤں گا. If the parent sits down with the child and says to the child, okay beta, I know somebody, کس نے تو کسے کیا نا, یا آپ نے کیا یا آپ نے, somebody has done it. And if you say to the child, beta, look, one of you has done it. Please tell me the truth. Don't worry, I won't hit you. میں آپ کو ماروں گا نہیں. I won't tell you, but please tell me the truth. اب جب بچہ سچ بولتا ہے نا,
उसकी तारीफ करें. We should praise that child and say to the child, mashallah, you know, I'm proud of you. आज मुझे खुशी, I'm happy that you told the truth. But beta, in future, please be careful. ठीक है? That way we'll teach the child that look, I lied. You know, if I told the truth, मैंने सच बोला, मेरे वाला साहब खुश है. वरना क्या होता है? हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, बचत का रास्ता नजर आए. The parents themselves need the training. This is what I'm saying. The children are taught right from a young age. If I lie, I can get away with things. If I lie, I can save my skin. If I lie, I can save money. If I lie, मैं बच सकता हूँ. And he's taught at a young age, and unfortunately, us as parents, we teach our children this. Yes, definitely. Most of the time, children follow their parents. Of course. And even teachers as well. This is like research as well from psychologists. Most of the children, they follow their parents and teachers. Of course they will. So if, for example, their parents are speaking a lie when they are buying something or whatever they're doing, so definitely children will follow them. I think, like when I was young, my father he said to me that, you know, people who a lie doesn't have any feet. He always told me this, and he always said to me that, beta, if you lie today or tomorrow, that I will find out. So don't lie. इसने शुरू से ना वाला साहब ने एक डराया या जैसे भी है, but he gave me that तरबियत that look, don't lie, because I will find out. फिर इस तरह भी होता है ना कि वो कोई आया, भाई अब्बू हैं कि नहीं, तो बच्चे को कह देते हैं बेटा बोल दो के, ये भी वो ये तरबियत है ना. अच्छा जाके बाजू का देवी बोल देता है अब्बू कह रहे हैं अब्बू नहीं है. जी जी, ये भी हो जाता है. But then you're giving the training. बच्चे को training दे रहे हैं ना. You are giving that training that look, if you lie, you can get away with things. अब बच सकते हैं. जो है ना एक मिरर का काम. बिल्कुल, he will pick up this. वालिदैन जो माँ बाप होते हैं वो अपना चेहरा बच्चे में देखते हैं. अगर माँ बाप सच बोलने वाले होंगे तो बच्चा भी सच बोलने वाला होगा. कोई नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद झूठी हो, झूठ बोले, माशरे में अपना एतबार. चाहेगा कोई भी नहीं, लेकिन हम तरबियत दे रहे कि बोलो. Yes. एक बच्चा है unintentionally we don't realize by oh बहू आया, आप क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? You're giving that training that when you have children, you can frighten your children in this way as well. Yes. You can my father promised me that he would buy me this and he didn't. अच्छा, okay, when I have children, मैं भी ये कर सकता हूँ. Yeah, I can make false promises to my friends. If my friends say to me, I need this, and you say, okay, I'll give it to you. आप यानी कि वालिदैन आपको तरबियत दे रहे हैं ना, that okay, you can do this, okay, you can do it. And so what we really need to realize, like you said, it's a mirror, it's a blank piece of paper. The children are a blank piece of paper. If we don't give them the tarbiyat, then what do we expect? वही होगा ना जो हो रहा है. माहौल का बड़ा असर होता है. Of course it does. आप उसको मतलब अब यूके में जो बच्चा पैदा हुआ बड़ा होगा तो वो इंग्लिश बोल रहा होगा. अब पंजाब में जो पैदा हुआ वो बड़ा होगा पंजाबी बोल. जो घर के अंदर सराउंडिंग है जो झूठ बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है? अल्लाह ताला हमें झूठे के लिए ये है कि झूठ बोलता है तो इतनी मुंह से बदबू निकलती है कि तकरीबन 40 मील या 1.5 मील ये फरिश्ता कई मील उससे दूर हो जाता है. फरिश्ते की दूर होने की रिवायतें हैं मीलों तक. अब गौर कीजिए कि फरिश्ता जिससे दूर हो फिर शैतान करीब होगा. शैतान करीब होगा तो फिर नौसतें आएंगी, बेबरकती आएगी, बुराई आएगी, फिर तकलीफें आएंगी, फिर कर्जे बढ़ते हैं, फिर बेबरकती आती है, पूरा नहीं होता, तंगी होती है, फिर क्या है रिश्वत की तरफ जाते हैं, सूद की तरफ जाते हैं. Hadith of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was asked that can a believer be a miser? क्या मुसलमान कंजूस हो सकते हैं? The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, yes he can. And when he was asked that can a believer be a coward? And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, yes he can. And when he was asked that can a believer tell lies? No. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said no. Yes. मोमिन झूठा नहीं हो. So, I mean, this again is amazing. It makes us think that how much emphasis the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam put on us to always tell the truth. माशाअल्लाह. अगला हमारा मौजू है बेवकूफों का सरदार. क्या कहेंगे इंग्लिश में? बस ठीक है, उस्ताद साहब ने कह दिया, ठीक है, सुभान अल्लाह. प्रिंस ऑफ फूल्स. बस मदीना सही है. ये कौन है ये फिर अगली दफा इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे. मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए. मदनी इनामात का रिसाला पुर कीजिए रोजाना. इसमें भी आपसे रोज आप खुद सवाल करते रहेंगे कि क्या आज झूठ तो नहीं बोला, लोगों को झूठ पर उकसाने वाले सवाल तो नहीं किए. इंशाल्लाह इसमें तरबियत होगी. क्योंकि अभी जनवरी है, फरवरी और मार्च, उसके बाद अप्रैल आता है. अप्रैल फूल के नाम से बहुत ज्यादा झूठ और खतरनाक झूठ बोले जाते हैं.
فون کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے والد صاحب ہاسپٹل میں داخل ہیں, بیچارہ بھاگا جاتا ہے. بعض اوقات ایسی بھی خبریں آئیں والد کو فون کیا گیا کہ آپ کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, اس بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس کی ڈیتھ ہوگی, بیٹا زندہ تھا. الگ ٹاپک ہوگا, لیکن افسوس کی بات آپ زیادہ بہتر بتا سکتے کیا حالات ہوتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے یو کے اندر حافظ صاحب ساؤتھ افریقہ یہ کم ہو گیا, اچھا, لیکن یہاں زیادہ ہو گیا. میں یہاں دیکھ رہا ہوں جب وہاں کہتے میں فیشن کے حوالے سے تھوڑا بتانا, یہاں فیشن اولڈ ہونے لگتا ہے نا تو یہاں نہیں ہو جاتا ہے. یہاں پر زیادہ ایک زمانہ تھا وہاں پر یہ جھوٹ کرتے تھے, تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر یہ زیادہ ہوتا بھی. اب یہاں بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی مدنی چینل ہمارے پاس الیکٹرانک مبلغ ہے, انشاءاللہ اس سے اثر پڑے گا, اور یہاں بھی اپریل فول نہ ہونے کے برابر. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے اتار کا, اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. کئی میسیجز ہیں, کالز بھی ہم نے لی, آج آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کیا. اگلا ہمارا موضوع بھی بتایا, پرنس آف فولز, بے وقوفوں کا سردار کون ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا اگلے انشاءاللہ اتوار کے سلسلے میں, جو کہ آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے. ایک میسج کیا ہے ہمیں مصطفیٰ بھائی نے, آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے. اویس بھائی نے میسج کیا ہے کہ عزت خوابی ہوں, آج آپ کو بہت کھانسی سے تنگ کیا, سما خراشی ہوتی رہی, بزرگوں کی معافی چاہتا ہوں, دعا فرمائیے گا. ایک شعر آئیے پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ صراط, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تمہار آہ کے اتنا دماغ
دماغ لے کے چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے چلے. ایک سوال وہ اہم تھا، وہ کس صورت میں مطلب جھوٹ کن صورتوں میں بولا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ صلح کروانے کے لیے خلاف واقع بات، مثلا ایک اے فریق ہے ایک بی ہے، تب اے کے پاس جا کر یہ کہنا کہ بی فریق ہے نا وہ آپ کو تو وہ بہت اچھا سمجھتا ہے، وہ بڑا وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا، تو اس سے اے کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس طرح ان میں جو دشمنی ہے وہ کم ہوگی. تو یہ صلح کروانے کے لیے اجازت دی ہے فقہاء کرام نے کہ آپ اتنا کہ جتنی ضرورت ہے، اب اس میں بھی اتنا زیادہ نہ ہو. پھر دوسرا کہ بیوی سے کوئی خلاف واقع بات کہہ دے. اب مثلا یہ کہ وہ کوئی اب کپڑے پہنے، اس نے نیا سوٹ سلوا کے پہنا، تو اب وہ سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ پہن لیا کچھ، تو اب اس کو کہا کہ بہت اچھا ہے. یہ بیوی سے اجازت دی ہے. اور ایک جنگ کے اندر وہ بھی ایک مخصوص صورتیں، تو تین صورتیں، اور ایک وہ جو ابھی جان اور مال بچانے کے لیے، تو یہ اجازت. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی آفتوں سے بچائے. مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. پھر آپ سے ہوگی ملاقات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.